اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کسی شخص نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی تو جب اس آیت کی تفسیر طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے اس امت کے لوگوں پر ہی فرض کیے گئے ہیں۔ جب اس نے پوچھا کہ اس آیت میں لکھا ہے کما کتبہ، کہ جیسے کہ لکھ دیے گئے پہلے کے لوگوں پر، تو امام نے کہا کہ پہلے امتوں کے رسولوں پر، انبیاء پر روزے فرض تھے، امتوں پر روزے فرض نہیں تھے۔ یہ امت محمدی کی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ یہ واحد امت ہے کہ جس پر روزے فرض کیے گئے۔ تو ہمیں یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہے کہ ہمیں وہ کام سونپا گیا ہے، وہ عبادت بخشی گئی ہے، وہ عبادت ہدیہ کی گئی ہے کہ جو انبیاء کو کی گئی تھی۔ اور اس بات کا اندازہ اس روایت سے بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مشغول تھے تو انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ مجھ جیسا محترم اور معزز اللہ کے نزدیک کون ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اللہ سے جب سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ آخری ایام میں ایک امت ہوگی کہ جو ماہ رمضان میں روزے رکھے گی۔ جب وہ روزہ افطار کرے گی اور اپنے گرم گرم اپنے سوکھے ہوئے اونٹ سے پانی کو مس کرے گی تو اس وقت وہ میرے لیے معزز ترین ہوں گے اور میں ان سے بہت قریب ہوں گا۔ اس وقت جب کہ تم مجھ سے مناجات کر رہے ہو، میرے اور تمہارے درمیان حجابات ہیں، اس وقت اس امت کے افطار کے وقت میرے اور اس امت کے درمیان، روزے دار کے درمیان حجابات نہیں ہوں گے، بس وہ جو دعا کریں گے میں قبول کروں گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ رمضان میں دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے برابر کی فضیلت۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلیمان فارسی کو ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بتلا رہے تھے، اور جب فضیلت کا اختتام ہوا تو سلیمان فارسی نے کہا کہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کتنی شدید شرائط ہیں۔ تو جہاں انسان کسی بلند مقام اور مرتبے پر ہوتا ہے وہاں اتنا ہی اس کے گرنے کا اور غلطی کرنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ماہ رمضان میں موجود شرائط اور احتیاط کو مد نظر نہ رکھا تو پھر آپ اس سے کم حقہ فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ دیکھیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مقدمات ہوا کرتے ہیں، پھر مقارنات ہوا کرتے ہیں، پھر مؤخرات ہوا کرتے ہیں۔ مقدمات یعنی اس کام کو کرنے سے پہلے آپ کو کیا باتیں مد نظر رکھنی ہیں، احتیاطیں، شرائط وغیرہ۔ مقارنات یعنی وہ باتیں، وہ احتیاطیں، وہ نکات، وہ چیزیں جو آپ کو اس کام کے کرنے کے دوران ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس کے بعد مؤخرات یعنی اس کام کو کرنے کے بعد کیا حکمت اپنانی ہے کہ وہ جو کام کیا ہے اس کا ثواب زائل نہ ہو جائے۔ مثلا ہم مثال دیتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے مقدمات میں طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے، نیت شرط ہے، قبلہ روح ہونا شرط ہے۔ مقارنات یعنی حرکات و سکنات اور اذکار نماز، رکوع، سجود اور فاتحہ اور دیگر اذکار جو کہ ضروری ہیں، شرائط میں شامل ہیں۔ اور پھر مؤخرات،
نماز کا مؤخر تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو جس مقصد کے لیے نماز پڑھی ہے ان کاموں سے بچیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی اور بری کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ برے کاموں سے نہ روکیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر آپ نے نماز پڑھی تو یقیناً آپ برے کاموں سے رکیں گے۔ اب اسی طرح ماہ رمضان کے بھی مقدمات ہیں، مقارنات ہیں اور مؤخرات ہیں۔ مقدمات یہ ہیں کہ آپ ماہ رمضان کا استقبال کریں، جیسے کہ روایت میں آیا ہے، اور لفظ استقبال قبول سے نکلا ہے۔ قبول یعنی کسی چیز کو اپنا لینا۔ مثلا آپ کو کوئی ہوم ورک دیا جائے، کوئی کام سپرد کیا جائے، آپ اس کو کر لیتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ نہیں چاہیں گے طعن و کرہن اس کام کو قبول کریں گے، مجبوری ہے کہ میں ملازم ہوں، میرا باس مجھے یہ کام دے رہا ہے، مجبوری ہے میں بیٹا یا بیٹی ہوں، میرے والدین اس کا حکم دے رہے ہیں، جی تو نہیں جا رہا لیکن چونکہ کہا گیا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، ورنہ اگر میری مرضی پوچھیں تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک کام وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی رضا خوشنودی شامل ہوتی ہے، آپ کی پسند کا کیریئر، آپ کی پسند کی شادی یا آپ کی پسند کا کام، ملازمت میں پروموشن مثلاً ہو جائے، آپ اس کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ تو جس کام کو انسان خوشی خوشی قبول کرے اس قبولیت کو استقبال کہتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان آ گیا، آپ اٹھے، اوہ آج روزہ ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں، اور ایک خوشی خوشی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ کہیں ارے چاند نظر آ گیا، کل مبارک ہو، کل روزہ ہے، اور پھر آپ کل کی تیاری شروع کر دیں۔ کوئی آنے والا ہے اور آپ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، گھنٹی بجتی ہے، آپ کام ختم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں دروازے پہ کون ہے، اور ایک کوئی آنے والا ہے اور بار بار آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ جو ہے وہ کمرے کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے لباس پہ توجہ کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو جو ہے وہ ہدایات دے رہے ہیں کہ بھئی ایسے بات کرنا، ایسے رہنا، یہ چیزیں کھلانا، یہ چیز لے کر آنا۔ تو ماہ رمضان کے لیے اگر آپ تڑپ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، دل میں جو ہے ایک خوشی کی کیفیت ہے، بار بار لوگوں سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ ماہ رمضان کو قبول نہیں کر رہے، آپ ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ بس آج ہمیں اسی ماہ رمضان کے حوالے سے دعائے استقبال ماہ رمضان ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کریں۔ اللہم صلی علی تو بس ہمیں اس ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور یہ دعا بھی استقبال کی ایک کڑی ہے۔ اس کے بعد جب ماہ رمضان آ جائیں گے تو ماہ رمضان کے روز و شب کیسے گزارنے ہیں، کن شرائط کے ساتھ گزارنے ہیں، کن احتیاطات کے ساتھ گزارنے ہیں، اور اس کے بعد جب ماہ رمضان گزر جائے تو پھر ماہ رمضان سے حاصل ہونے والی طاقت، روحانیت اور ثواب کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ رسول اکرم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ لوگوں اس مہینے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، دیکھو انہیں دوبارہ اپنے اوپر کھلنے مت دینا۔ لوگوں اس مہینے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، دیکھو ان دروازوں کو اپنے اوپر بند نہ ہونے دینا۔ لوگوں اس مہینے شیطان پابند سلاسل کر دیا جائے گا، دیکھو پھر دوبارہ اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا۔ اللہ نے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اللہ نے آپ کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کہ جس نے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، میرے خاص بندے، میرے متقی پرہیزگار بندے تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو شیطان کی چال میں نہیں آتے، اس کے پھندے میں نہیں پھنستے؟ وہ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا جوہر ہمیں کہاں ملے گا؟ یہی ملے گا جس کے لیے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس ماہ رمضان میں ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے، اس ماہ رمضان میں ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، اس ماہ رمضان میں ہم نے خوب جی بھر کے نیکیاں کمانی ہیں، اور اپنے اندر اتنی توانائی پیدا کر لینی ہے
بالکل اس گاڑی کی طرح کہ جس پہ فیول ڈال دیا جائے تو وہ 11 گھنٹے تک مسلسل چلتی رہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں روحانیت کا ایسا ایندھن اپنے اندر سمو لینا ہے، تقوی کا اتنا جسے کہتے ہیں کہ انبار اپنے اندر جمع کر لینا ہے کہ جو 11 مہینے کا رخت سفر ماہ رمضان کے بعد ہم باندھیں گے، ان 11 مہینوں میں ہمیں ضرورت نہ پڑے کسی طرف دیکھنے کی، ہمارے اندر اتنی انرجی موجود ہو، ہمارے اندر اتنی قوت و طاقت موجود ہو کہ ہم اس قوت و طاقت کے بلبوتے پر 11 مہینے چلیں۔ جیسے کسی کھلونے میں چابی دی جاتی ہے یا موبائل میں ہم چارجنگ کرتے ہیں تو وہ مثلاً 11 گھنٹے کی جو ہے وہ آپ کو سروس دیتا ہے یا 11 گھنٹے تک وہ کھلونا چلتا ہے، تو بالکل اسی طرح آپ کو اپنی شخصیت کے اندر تقوی 11 مہینے کا اسٹور کرنا ہے کہ اگلے رمضان کے آنے تک اس تقوی کی حالت استمراری رہے، یعنی مسلسل یہ تقوی آپ کے اندر موجود رہے۔ لیکن کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان میں صرف روزے ہی نہیں رکھنے، ماہ رمضان میں فقط عبادت ہی نہیں کرنی، ماہ رمضان میں آپ کو علم کی طرف رجوع کرنا ہے، ماہ رمضان میں آپ کو حکمت کی طرف رجوع کرنا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں، آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، خامیوں کو دور کر سکیں اور خوبیوں کو اپنا سکیں۔ بس ماہ رمضان کی منصوبہ بندی چند گھنٹوں کے بعد شاید چاند نظر آ جائے یا اور جگہوں پہ تو نکل آ چکا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ نے منصوبہ بندی نہیں کی تو اب نیت کر لیں کہ مجھے ماہ رمضان میں کیا کچھ کرنا ہے۔ انگریزی میں ایک قول کہا جاتا ہے کہ if you fail to plan you are planning to fail۔ اگر آپ منصوبہ بندی میں فیل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ناکام ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ماہ رمضان کی منصوبہ بندی نہیں کی اور اس میں چھلانگ لگا لی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک آپ تذبذب یا اضطراری کیفیت میں رہیں اور پھر کہیں جا کے ایڈجسٹ ہوں، اور جب ایڈجسٹ ہوں تو پتہ چلے کہ ماہ رمضان گزرنے والا ہے۔ ابھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ بھئی شروع کے 10 دن مشکل ہوتے ہیں، شروع کے 10 دن آپ کو روزہ لگتا ہے، شروع کے 10 دن آپ کو کھلتے ہیں، اس کے بعد سب آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 10 دن پہلے ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیں تو ان 10 دنوں میں جو تکلیف، چڑچڑاہٹ، پریشانی اور مسائل ہوں گے وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ مجھے یہ مسائل ہوتے ہیں، اس وقت بھوک لگتی ہے، اس وقت غصہ آتا ہے، اس وقت کام ہوتا ہے، اس وقت نیند آتی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ روزہ رکھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شعبان کے آخری 3 دن روزے رکھے گا اور اس کو ماہ رمضان سے ملا دے گا تو گویا اس نے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ تو رجب ہو، شعبان کا مہینہ ہو، یہ ایک نیٹ پریکٹس ہے، اور امید ہے کہ سننے والوں نے ماہ رجب سے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا، شعبان سے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ لیکن اگر فائدہ نہیں بھی اٹھایا اور یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جاگ گئے تو کم از کم اس وقت مکمل خوشنودی الہی کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اے اللہ، اب تک میں غافل تھا لیکن اب میں اٹھ گیا ہوں، اب مجھے توفیق دے کہ میں ماہ رمضان سے صحیح طور پہ استفادہ کروں۔ ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے ہی کیا، آپ کسی بھی کام سے کامیابی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، محترم معزز شخصیات کی سیرت کی روشنی میں اس کام کو انجام دیں۔ اور ماہ رمضان تو مہینہ ہی عبادات کا ہے، مہینہ ہی متقی پرہیزگاروں کا ہے، تو ہمیں ان لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے کہ جن کی تمام زندگی چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، رمضان جیسی ہی گزری، تو ماہ رمضان میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ خود ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی جن کے لیے ان کی کنیز نے مختصراً یہ تعریف کی کہ رات کو میں بستر نہیں لگاتی اور دن میں دستر نہیں بچھاتی، تو وہ ماہ رمضان میں کیا کرتے ہوں گے؟ تو ماہ رمضان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان پہ فقط تسبیح و تحلیل اور استغفار ہوا کرتا تھا۔ تو آئیے ہم انہی کی دعا کی روشنی میں اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں، ان کی دعا کی روشنی میں ہم یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کو ہم کیسے گزاریں گے۔
اور تہیہ کرتے ہیں۔ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان کی ساعتوں کو گزارنے کا موقع دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں، ہماری عبادات میں، ہمارے رویے میں، ہماری روز و شب میں کوئی کمی تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان اور دے دیا کہ چلو ایک بونس مہینہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں تم جو کمی رہ گئی ہے، جیسے کہ اسٹوڈنٹ کو کہا جائے کہ بھائی ایگزام ہوگا، پھر ایگزام کے دن موقع پر کہا جائے کہ تمہیں 1 مہینے کی مہلت اور دی جاتی ہے، تو یقیناً اب آپ کا اسکور، اب آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ تو یوں سمجھ لیجئے جو کمی تھی آپ کی تیاری میں تقوی کے حوالے سے، حصول خوشنودی الہی کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی دین، اس مہینے کے تحفے کی صورت میں آپ کو ایک اور موقع فراہم کر رہا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی توفیقات کے بدلے میں اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس ماہ رمضان کو پچھلے ماہ رمضان اور اس سے پہلے جتنے بھی رمضان گزرے سب سے بہتر رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب آئیے ہم چوتھے امام کی دعا استقبال ماہ رمضان کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے دعا حمزہ سبالی میں امام فرماتے ہیں وَأَنَّ الرَّاحِلَ قَرِيبَةُ الْمُصَافَةِ کہ تیری طرف جانے والے راستے بہت قریب ہیں، بہت مختصر ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی نہیں کرنے کے لیے پتہ نہیں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا پڑے گا، یا دودھ کی نہریں بہانی پڑیں گی، اور یا پتہ نہیں کیا پوری دنیا کو فتح کرنا پڑے گا۔ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو گاہے بگاہے روز و شب میں، ہفتہ وار کی بنیاد پر، مہینوں کی بنیاد پر، یا سالانہ بنیادوں پر ایک ایسا اہتمام کیا ہوا ہے کہ جس میں یوں سمجھ لیجیے بس آپ بٹن دبائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا میں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا، تم پریشان ہوتے تھے کہ میرے جوتے کہاں ہیں، میرے کپڑے کہاں ہیں، میرا کھانا کہاں ہے، اور میرا فلاں کام، اور یہ چیز چاہیے۔ تم ملازمین کو بلاتے تھے، کوئی دیر سے آتا تھا، کوئی بس تم یہ بٹن دباؤ گے تو تمہیں کھانا مل جائے گا، یہ والا بٹن دباؤ گے تو تمہیں پانی مل جائے گا، یہ والا بٹن تو لباس۔ تو بچے نے آخر میں کہا بابا بٹن کون دبائے گا؟ تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماہ رمضان پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے کہ تم اس کو انجوائے کرو اور کھاؤ، اب آپ کہیں کہ میں لقمہ کیسے منہ میں ڈالوں؟ تو اتنی محنت تو کم از کم آپ کو کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جیسے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقام کے برابر رسول کا امتی، کیونکہ اس سے پہلے کسی امت پہ روزے فرض نہیں کیے گئے۔ تو دعائے حمزہ سمالی میں جو امام فرماتے ہیں کہ بے شک تیری طرف جانے والے راستے بہت قریب ہیں، یعنی نانو اقرب حبل الورید من حبل الورید، کہ تو ہماری میری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو وہ کس طرح قریب ہے؟ انہی راستوں کے سبب۔ ماہ رمضان کا مثلاً ایک شارٹ کٹ ہے، ماہ رمضان میں موجود شب قدر کا ایک شارٹ کٹ ہے، ماہ رمضان میں موجود جو عبادات ہیں ان کے جو درجات 10 ٹائمز یا 70 ٹائمز یا 700 ٹائمز ہیں، وہ طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معین کیا ہے۔ اس ماہ رمضان کو سمجھ لیں پہلے کہ یہ ہے کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، اور پھر ایک جامع منصوبہ بندی کریں کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے۔ بس یہی باتیں مختلف پیرائے میں مختلف انداز سے دل نشین طریقے سے امام نے بیان کی ہے۔ دعائے استقبال ماہ رمضان جو صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ میں موجود ہے، آئیے اس دعا کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس دعا میں موجود جو پیغامات، جو اہم نکات ہیں اس ماہ رمضان میں مد نظر رکھنے کے لیے اس کو درک کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں، اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر دے۔ اس اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے کہ جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا، اور اپنے لطف احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچے، ایسی ہم جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔
دیکھیں آپ نے سورہ فاتحہ جو قرآن کا سب سے پہلا سورہ ہے اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ خدا کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے. حالانکہ یہ ایک دعا ہے لیکن ابتدا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، یعنی بتلانے کہ اے اللہ ہم تیرے پاس جو آئے ہیں وہ کسی دنیاوی شخصیت کے مقام و مرتبے کو رکھ کر نہیں آئے، یعنی جیسے کمپنی کا مینیجر ہے یا باس ہے یا گھر کا بزرگ ہے یا محلے کا کوئی تھانے دار ہے یا ایم پی اے ایم این اے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بادشاہ، نہیں، ہم تو تیرے لیے تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تو اس پوری کائنات کا خالق ہے اور تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. باقی تمام لوگ ہمیں کچھ جزوی نعمتیں تو دے سکتے ہیں لیکن ہدایت تو ہی دے سکتا ہے، اور یہ وہی ہدایت کی دعا ہے جس کا تذکرہ خود سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ جملہ ہے جو سورہ فاتحہ کا ایسنس ہے، اصل اس کا نچوڑ ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ حمد و ثنا ہے اور اس کے بعد اشارہ ہے کہ کن کی صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو دعا ہم نے سورہ فاتحہ میں مانگی تھی وہ قبول ہو گئی. کیسے قبول ہو گئی؟ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. کیسے پتہ چلا کہ صراط مستقیم دے دی؟ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں ماہ رمضان کی نعمت سے نوازا. تو ہم پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور اس سے پہلے کچھ لے چکے ہوں تو آپ پہلے یاد دلاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ماہ رمضان میں آپ نے راشن دیا تھا مجھے، بہت شکریہ، بہت کام آیا، بچوں نے دعائیں دی، اگر ہو سکے تو اس مہینے بھی ذرا اہتمام کر دیں، بہت مہربانی ہوگی. یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ آپ نے جو احسان کیا وہ میرے کام آیا، مفید رہا اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یہی الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہدایت دی میں اس کا شکر گزار ہوں. اب اس ہدایت پہ چلنے کے لیے مجھے کچھ طاقت چاہیے، مجھے توفیق چاہیے، مجھے منصوبہ بندی چاہیے، مجھے طریقہ کار چاہیے. بس اس کے لیے میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور پھر صراط مستقیم نہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسا دین دیا جو اس سے پہلے کسی ملت و قوم کو نہیں نصیب ہوا. پھر اس کے بعد ہمیں ایک ایسی قوم اور ملت اور امت بنایا جو کسی کو نہیں بنایا. ایسا دین کون سا دین کہ جس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی مکمل ترین دین مکمل تمام شدہ نعمتیں اور وہ اسلام جس سے اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اب تک راضی نہیں تھا لیکن اب راضی ہو گیا. پھر امام شکر ادا کر رہے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک ملت قرار دیا، عام ملت نہیں، ایک خاص ملت، وہ ملت جو انبیاء کا کمپٹیشن کر رہی ہے. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر یا ان سے افضل ہوں گے. یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. خود ابھی جو ہم نے روایت پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام مناجات کر رہے ہیں کہ کون میری طرح معزز و مکرم، تو اللہ نے کہا ایک قوم جو آنے والی ہے جو روزے رکھے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کنتم خیر امت، تم ہی بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے، چن لیا گیا ہے، منتخب کر لیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کی ہدایت کے لیے، وتنہون عن المنکر، برے کاموں سے رکاوٹ کے لیے، ان کو روکنے کے لیے. تو ہمیں اس ہدایت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس صراط مستقیم کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. ہمیں اس دین کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اکملیت، مکمل ترین دین کی صورت میں ہم تک پہنچا. اور پھر اس کے بعد ہمیں بحیثیت ملت ایک خاص امت، بہترین امت ہونے کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس شکر ادا ہونے کے بعد ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ سے اس خاص عہدے اور اس مقام کو مینٹین کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں. جیسے ایک بچہ ہے، ایک استاد سے پڑھتا ہے، بڑے اچھے مارکس اس کے آئے ہیں، استاد نے اس کو پہلی کلاس سے لے کے 10th کلاس تک پڑھایا ہے، اب اس کو ایک مقابلے کا ایک بڑا ایگزام دینا ہے.
تو اب استاد سے کہتا ہے استاد بہت شکریہ، آپ نے اتنے مراحل سے اتنے امتحانات سے مجھے کامیابی کے ساتھ گزارا، اب ایک بہت امپورٹنٹ ایگزام ہونے والا ہے جس میں میرے کیریئر پر جو اثر پڑے گا اور کیریئر بن جائے گا، اگر پاس ہوا ناکام ہوا تو بگڑ جائے گا، تو بس آپ کو اس پر جو ہے مجھے تیاری کروانی ہے۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں دین دیا، تو نے ہمیں خاص امت بنائی، اب ہم ماہ رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اب یہاں پر دوسرے مرحلے میں، یہ تو اس دعا کا پہلا مرحلہ جو کہ ہر دعا کا ایک خاص طریقہ خاصہ ہوتا ہے، حمد و ثنا۔ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت یعنی ماہ رمضان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب تک آپ کو کسی چیز کی معرفت نہیں ہوگی، اس چیز کا حصول، اس چیز کو برتنے کا طریقہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ماہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ نہیں تو آپ ماہ رمضان اس طرح نہیں گزاریں گے۔ اور بھی لوگ ماہ رمضان گزارتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یا جو روزے نہیں رکھتے، ان کو توفیق نہیں ہوتی، ان کے دل میں ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت و معرفت ہی نہیں ہے۔ تو پہلے معرفت پیدا کریں، خود خدا کی معرفت ہم پیدا کرتے ہیں تو پھر خدا کا تخیل، خدا کا خیال، خدا کا مقام و مرتبہ ہماری روح میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے کہ پھر ہم ہر جگہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم ہر جگہ اس کو پاتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ڈر کی وجہ سے کوئی ناراضگی کرنے والا کام نہیں کرتے۔ تو بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ جہاد ہو، ان احکامات کی معرفت بھی ضروری ہے کہ کتنا اہم ہے وہ کام، واجب کام ہے، مستحب کام ہے، مباح کام ہے یا مکروہ کام ہے، حرام کام ہے۔ اس لحاظ سے ہم اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ترتیب دیں گے۔ واجب کام ہے اور ایسا واجب کام کہ اس واجب کام میں کسی چیز کی ساجھیداری نہیں ہو سکتی، ایسا کام کہ جس کے علاوہ کوئی اور کام اس وقت انجام نہیں دیا جا سکتا۔ امام مختلف ناموں سے ماہ رمضان کا تعارف کرواتے ہیں اور ہر نام اپنی جگہ ایک مکمل تشریح طلب تعارف ہے۔ امام بتلاتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا۔ اور اس سے پہلے ہم کہہ چکے کہ امام خود دعا میں فرماتے ہیں، دعا حمد و ثنا میں وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ کہ تیری طرف جانے والے راستے کتنے آسان ہیں۔ اور ماہ رمضان بھی ایک راستہ ہے اور ماہ رمضان تو آسان ترین راستہ ہے۔ ماہ رمضان میں تو سانس لینا بھی عبادت ہے، یعنی اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں صرف کہ بھئی میں بہت تھک گیا نماز پڑھ کے، میں بہت تھک گیا عبادت کر کے، میں بہت تھک گیا باہر گھوم پھر کے آ رہا ہوں، اور بس آپ صوفے پہ بیٹھ کے بستر پہ لیٹ کے آرام کر رہے ہیں، سانس تو لے رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میں اس سانس کو بھی کاؤنٹ کروں گا۔ جیسے آفیسروں نے اسپیشل ڈیوٹی ہوتا ہے، یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی 1 مہینے کی آپ کی فری لیو ہے، 1 مہینے کی میڈیکل لیو ہے، اس کے بعد آپ کی تنخواہ کٹے گی اگر آپ چھٹی کریں گے۔ تو 1 مہینے آپ پاکستان آ جاتے ہیں، اپنے ملک چلے جاتے ہیں، لیکن آپ آن ڈیوٹی کو کاؤنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ ہم آرام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری سانسوں تک کو جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں ہم کو انعام دے رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ صیام کا مہینہ ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ صیام کا مہینہ ہے، مختلف ناموں سے یاد کیا۔ شہر الصیام، روزوں کا مہینہ ہے۔ دیکھیں روزے تو آپ کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں، نظر کا روزہ ہو تو وہ واجب روزہ ہو جائے گا، ویسے ہی نفلی روزہ ہو تو وہ نفلی روزہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے کوئی وقت تعین نہیں ہے کہ کب رکھیں کیسے رکھیں۔ ماہ رمضان کا وقت تعین ہے کہ جیسی آپ نے چاند دیکھا ماہ رمضان شروع ہو گیا، اگلے چاند تک، شوال کے چاند تک ماہ رمضان رہے گا۔ اب تمام رولز ریگولیشن اور اصول و ضوابط اس میں لاگو ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں بھی کہ میں مثلاً پہلا روزہ دوسرا روزہ نہیں رکھوں گا، اس کے بدلے میں جو اپنا قضا روزہ ہے یا اس کے بدلے میں جو اپنا نظر کا روزہ ہے یا کوئی اور روزہ وہ رکھ لوں گا،
یا پریکٹس کے طور پہ رکھ لوں گا اور پھر تیسرے روزے سے میں کاؤنٹ کرنا شروع کروں گا. تو جان لیجئے کہ وہ جو روزے آپ نے رکھے ماہ رمضان کی نیت سے ہٹ کر، چاہے وہ نظر کا ہو، چاہے وہ قضا کا ہو یا مستحب ہو، وہ روزہ کاؤنٹ ہوگا نہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان کے روزوں کا مہینہ ہے، کسی اور کے روزوں کا مہینہ نہیں ہے، تو وہ تو کاؤنٹ ہوگا نہیں. نمبر 2، آپ نے چونکہ ماہ رمضان کی نیت ہی نہیں کی تھی، وہ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا. تو دونوں روزے کاؤنٹ نہیں ہوں گے. آپ کو اس کی جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی، جان بوجھ کے اگر کیا ایسی حرکت آپ نے تو پھر وہ کفارہ الگ دینا پڑے گا. اسلام کا مہینہ شہر الاسلام بہت بڑا اعزاز ہے. اس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اسلام کا مہینہ، کسی مہینے کو نہیں قرار دیا، ربیع الاول، ربیع الثانی، صفر، کسی بھی مہینے کو، فقط ماہ رمضان کو. کیوں؟ کہ اس مہینے میں اسلام واضح طور پر نکھر کر سامنے آتا ہے. دیکھیں ماہ رمضان میں فاسق و فاجر، مطلب ایک بہت چھوٹی سی مثال، جو ٹی وی اور میڈیا کے سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی سدھر جاتے ہیں، ان کی زبانوں پہ بھی آیات، روایات، حکایات آ جاتی ہیں، وہ بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو جو فاسق و فاجر ہیں وہ بھی مسلمان بن جاتا ہے. یا یوں سمجھ لیجئے آپ دیار غیر میں رہ رہے ہیں تو ماہ رمضان میں پتہ چل جائے گا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. نماز کا تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے ظہر اثر ہے ٹھیک ہے، آپ نے لنچ کے بہانے گئے پڑھ کے آ گئے، یا گھر جا کے 5 بجے کی چھٹی جب ہوئی تو آپ پڑھ کے آ گئے. لیکن کھانے پینے کا ایسا معاملہ ہے، روزے کا ایسا معاملہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. کوئی پانی آفر کر رہا ہے، کوئی کھانا آفر کر رہا ہے، کوئی لنچ کے لیے کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرا روزہ ہے. اچھا ایک شخص نہیں، کئی شخص کہہ رہے ہیں اور ہر مسلمان کہہ رہا ہے، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے کوئی خاص ہے. اور خاص اس لیے کہ ہر مسلمان رکھ رہا ہے، ورنہ تو داڑھی کوئی رکھے گا نہیں رکھے گا، کوئی حجاب کرے گا نہیں کرے گا، کوئی نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا. لیکن رمضان کے مہینے میں کچھ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ہر انسان دیکھا دیکھی بھی روزہ رکھنے پر تیار ہو جاتا ہے. اور پھر صحت کا ایسا معاملہ ہے، صوموا تصحوا، رسول کی حدیث ہے کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ. کہ آدمی کہتا ہے کہ چلو بھئی میں روزہ رکھ کے کم از کم صحت تو حاصل کر لوں. بہرحال ماہ رمضان کی وجہ سے ایک کافر اور ایک مسلمان کا فرق سامنے آ جاتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں لوگ جو ہے وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. چین کے صوبے سیانگ کیانگ کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک امت حرم پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاکے کا شغر. تو یہ شغر جو تھا یہ سیانگ کیانگ ہے بیسیکلی. تو وہاں کی خبریں آنے لگتی ہیں ہر رمضان میں کہ جو ہے وہ چینی گورنمنٹ جو ہے وہ سختی کر رہی ہے اور جو ہے وہ سحری نہیں کرنے دے رہی اور گھروں میں دھاوا بول دے رہی ہے یا زبردستی کھلایا جا رہا ہے. انڈیا میں خبریں آئی تھیں کہ مسلمانوں کو زبردستی جو ہے وہ منہ میں ٹھوسا جاتا ہے کہ بھئی نہیں تم روزہ توڑو. جیسے خواتین کے لیے آج کل ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ پردہ نہیں کرنا ہے. تو مسلمان جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ روزہ رکھوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آپ کے گھر کے بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، حالانکہ 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، روزہ فرض نہیں ہوتا ہے لڑکوں پہ، لیکن پھر بھی وہ کہتے نہیں ہمیں. وہ دیکھا دیکھی ہوتے ہیں اور تڑپ رہے ہوتے ہیں اور بے حال ہوتے ہیں، بدحال ہوتے ہیں، پیاس میں ہوتے ہیں، بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے نہیں مجھے پورا روزہ رکھنا ہے. ایک عجیب کشش ہے اور شاید اس وجہ سے ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے. آسان سا لگتا ہے ہمیں روزہ رکھنا، نماز سے بھی زیادہ آسان لگتا ہے. اکثر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو فجر نہیں پڑھیں گے، کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ بڑی پابندی سے جسے کہتے ہیں کہ رکھیں گے. وہ لطیفہ بھی ہے نا، کسی نے کہا بھائی روزہ تو رکھا ہے تو آپ یہ تو کریں، آپ نماز تو پڑھیں کریں. نہیں بس کافی ہے، اتنی محنت میں نہیں کر سکتا، اتنا ہی تقویٰ ہے مجھ میں. اچھا بھی قرآن پڑھ لیں آپ، نہیں بھی قرآن بھی نہیں پڑھا تو بس روزہ رکھیں. افطار کے وقت افطار کر لیں، ہاں اتنا بھی کافر نہیں ہوں. تو کچھ تو بہرحال اپنے فائدے کی چیز رکھتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہم نے دیکھا ہے روز و شب بدل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کل کراچی میں ایک جگہ دعوت تھی، عصر میں ہم نہیں جا سکے، 10:30 بجے گھر پہ آئے تو ہم نے میسیج کیا سوری ہم آ نہیں سکتے، بہت لیٹ ہو گیا، اس وقت کسی کے گھر جانا مناسب نہیں. تو پتہ چلا کہ ابھی کھانا بھی وہاں پہ شروع نہیں ہوا اور لوگ بھی نہیں آئے. تو پتہ چلا کہ پورا کراچی جو ہے وہ جیم تھا اور آج بھی یہی ہونے والا ہے. تو کیوں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، لوگ دہی بڑے، لوگ چنے، لوگ دالیں، لوگ بیسن اور تیل اور پتہ نہیں کیا کیا خرید رہے ہیں. کیوں؟ کھانے کا مہینہ جو آ گیا. حالانکہ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، تو بھوک پیاس کا مہینہ ہے. آپ کو پلاننگ کرنی ہے بھوک کی،
میں بھوکا کیسے رہوں گا، اگر بھوک لگی تو کیا طریقہ کار ہے، کس طرح اس سے میں بچوں گا. آپ پلاننگ کر رہے ہیں افطار کی، آپ پلاننگ کر رہے ہیں سحری کی، دونوں میں سے کوئی فرض نہیں ہے. مستحب ہوں گے، دونوں میں سے کوئی فرض نہیں ہے. فرض ہے بھوکا پیاسا رہنا. پلاننگ فرض کی ہونی چاہیے کہ مجھے بھوکا پیاسا جو میں رہوں گا تو رمضان کے روزے کو تقوی کے حوالے سے کیسے گزاروں گا، نیکیاں کیسے کروں گا، گناہوں سے کیسے بچوں گا، نماز کب پڑھوں گا، تلاوت کب کروں گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے پہلے جو ہے وہ کڑھائی چڑھ جاتی ہے اور جو ہے مختلف قسم کے یہ نہیں بنا، اور پھر بھی مرد حضرات تو ماشاءاللہ مطمئن نہیں ہوتے لڑکے اولادیں کہ یہ نہیں پکایا اور یہ نہیں بنایا، پچھلے رمضان میں تو یہ تھا. تو وہ صاحب خانہ اور جو جتنے بھی افراد ہیں ان کا پورا فوکس افطار پہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہے، آج یہ کھانا ہے، کل آپ نے یہ بڑا اچھا بنایا تھا، آج یہ ذرا زیادہ بنا دیے گا. اور سحری میں جو ہے یہ ہونا چاہیے، اس سے جو ہے وہ دن بھر بھوک نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ بھوک ہی تو لگوانا چاہتا ہے آپ کو. آپ پورے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، 11 گلاس آپ سحری میں پی رہے ہوتے ہیں، پھر افطار میں جو ہے بس آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنا میں کھا لوں کہ 2 دن تک بھی روزہ رکھنا پڑے تو میں چل جاؤں. فوکس ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتی انسان کی طبیعت کہ انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا بہت چلو چھولے ہو جائیں، پکوڑے ہو جائیں، یا کوئی ایسی چیز جو منہ کا ذائقہ آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے آپ کھائیں، لیکن بنیادی منصوبہ بندی. کچھ لوگ تو بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں بس ہم کھانا کھائیں گے اور کچھ بھی نہیں کھائیں گے. تو یہ بھی ایک طرح کی بے اعتدالی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے، بچوں کا جی چاہ رہا ہے، ان کو تھوڑا سا انکریج کرنے کے لیے مائیں کچھ کہتی ہیں کہ بھئی چلو تم روزہ رکھو گے تو آج میں تمہیں جو ہے مثلا برگر بنا کے دوں گی، فرینچ فرائز بنا کے دوں گی. بہرحال تو ماہ رمضان کی جو پلاننگ ہے وہ یہ اصل پلاننگ یہ ہے کہ آپ بھوک پیاس کی پلاننگ کریں. بہرحال تو یہ روزوں کا مہینہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں مثلا میں سردیوں میں رکھ لوں روزے اور وہ رمضان کے روزے کاؤنٹ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یا رمضان جو ہے گرمیوں میں پڑے، آپ نے کہا کہ بھئی چلو میں سردیوں میں رکھ لوں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ انگلینڈ چلے گئے کہ بھئی وہاں کا موسم اس وقت اچھا ہوگا، وہاں روزے رکھ لوں. یا کینیڈا والے جو ہے وہ گرمیوں میں جو ہے وہ یہاں پر، سردیوں میں جو ہے وہ یہاں پر آ گئے کہ یہاں پہ. ویسے ہوتا یہی ہے کہ گرمی کے ممالک، گرم ممالک جو ہیں وہ سرد ممالک کی طرف تھوڑا بہت کرنے میں، کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روح اور فوکس اور توجہ ماہ رمضان کے روزے گزارنے میں، بھوک پیاس کو برداشت کرنے میں اور تقویٰ کے حصول میں ہونی چاہیے. تو ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ماہ رمضان کی نیت سے رکھنا ہے. کوئی اور روزہ قابل قبول نہیں ہوگا. وہ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا جو رمضان کا روزہ ہے، وہ بھی عموماً ہوتا ہے کوئی ایک چیز قبول ہو جاتی ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوں گی. پھر امام فرماتے ہیں پاکیزگی کا مہینہ، کم از کم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے معدہ تو صاف ہو جاتا ہے، آپ کا جسم صاف ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلز وغیرہ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھی اے سی جو ہے کم از کم 1 گھنٹہ بند رکھیں کمرے کا، تاکہ اس دوران جو ہے وہ اے سی کو آرام مل سکے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی ہم سروس کرواتے ہیں 6 مہینے بعد یا سال بھر بعد، تاکہ وہ سال بھر چل سکے. تو یہ ایک پاکیزگی ہے کہ جو گناہ آپ کرتے ہوئے آئے ہیں ان گناہوں کو کم از کم 1 مہینے کے لیے بریک لگ جائے. کم از کم آپ یہ کہیں چلو بھئی 1 مہینے بعد یہ شروع کریں گے کام، یہ جو ہے وہ گناہ ہم رمضان میں نہیں افورڈ کر سکتے. کم از کم گناہ میں جب بریک آئے گا تو اندر ایک خیال پیدا ہوگا کہ اچھا یہ تو میں غلط کر رہا تھا، اور ماہ رمضان کیا، یہ تو مجھے ماہ رمضان کے علاوہ بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی نے دیار غیر میں کہا بھئی ماہ رمضان شروع ہو رہے ہیں، ہمیں روزہ رکھنا ہے. تو وہ انگریز نے اس سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ملتا ہے بھوکا پیاسا رہ کے، جو تم لوگ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہتے ہو؟ تو اس مسلمان نے کہا نہیں، فقط ہم بھوکے پیاسے نہیں رہتے ہیں، ہم جو ہے چوری سے بچتے ہیں، ہم جو ہے تہمت سے بچتے ہیں، ہم غیبت سے بچتے ہیں، ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، ہم بے ایمانی سے بچتے ہیں. تو اس انگریز نے کہا بڑی آسانی ہے تمہارے لیے، ہم تو سال بھر ان چیزوں سے بچتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت میں ہم بچتے تو ہیں، پھر اس کے بعد ہم لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. میں رمضان چلیں گے، آپ کی کس کی بات ہے؟ اب تو ماشاءاللہ ٹی وی پہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ بھئی اب افطار ہو گئی، اب گانے وانے ہونے چاہیے، نعتیں واتیں پہلے ہو رہی تھیں، اب کچھ ناچ گانا ہونا چاہیے. یہ نعوذ باللہ، یعنی اتنا بھی اثر نہیں رہا کہ وہ شاید میرے خیال میں تقوی کی وجہ سے نہیں تھا، منقبتیں، نعتیں یا دینی افکار، وہ اس وجہ سے تھے کہ بھوک کی حالت میں گناہ نہیں ہو پاتا. تو جب وہ پیٹ میں کچھ گیا تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ افطار سے پہلے جو ہے تسبیح اور مصلی، اور افطار کے بعد صوفہ اور ریموٹ. تو یہ فرق جو ہے وہ اپنے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے. جو گناہ
ہماری عادت بن چکے ہیں. کم از کم ایک بریک لگے گا, ایک جھٹکا لگے گا, ایک جھنجھوڑ جسے کہتے ہیں کہ آئے گی ہماری ضمیر میں, ایک خلش پیدا ہوگی کہ یہ کیا کر رہے تھے ہمیں تو رمضان میں پتہ چلا کہ ہم یہ کر رہے تھے. تو یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے. پھر امام فرماتے ہیں یہ تصفیہ اور تطہیر کا مہینہ ہے. تصفیہ یا تطہیر جسے کہتے ہیں فلٹریشن کو کہتے ہیں. جیسے آپ پانی کو جب پاک و صاف کرتے ہیں تو آپ کسی دوپٹے یا باریک کپڑے سے گزارتے ہیں تو پتھر کنکر اوپر رہ جاتے ہیں اور خالص پانی جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو تزکیہ نفس بھی بالکل اسی طرح ہے. فرق یہ ہے تزکیہ نفس میں ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور جو اپنے اندر خوبیاں ہیں ان کو پالش کرتے ہیں. دونوں چیزیں کرتے ہیں, یعنی گناہوں سے بھی بچنا ہے اور نیکیوں کو بھی حاصل کرنا ہے. تو یہ مہینہ فقط پاکیزگی کا نہیں ہے. پاکیزگی یعنی صرف گناہ آپ نے چھوڑ دیا. یہ مہینہ تصفیہ اور تطہیر کا بھی ہے کہ اس میں آپ کو اپنا نفس جو ہے وہ اس کو تزکیے سے گزارنا ہے. پھر امام فرماتے ہیں عبادت و قیام کا مہینہ ہے. عبادت و قیام تو اور مہینوں میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن جیسے کہ اس میں کہا گیا کہ نوافل پڑھنے کا ثواب فرض پڑھنے کے برابر, فرض پڑھنے کا ثواب 70, ایک حرف کے بدلے 10 نے کیا, الف لام میم تو 30 نے کیا, تو ثواب 10 گنا 70 گنا جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے اس مہینے میں. تو اس میں جتنی عبادت کی جائے اتنا کم ہے. تو کوشش کریں کہ اس میں وہ عبادتیں بھی انجام دیں جو عموماً آپ انجام نہیں دیتے. مثلا میں ایک مثال دوں گا, نوافل. ہم لوگ کیا نوافل پڑھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے. ہم نے جو ہے وہ 3 فرض پڑھی اور 4 عشاء کی فرض اور یہ آپ کی نماز ہو گئی. حتیٰ کہ اگر کسی سے پوچھ بھی لیا جائے ظہر اثر میں کتنی نوافل ہوتی ہیں تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کتنی نوافل ہوتی ہیں, عمر بھر ان کو انجام نہیں دیا گیا ہوتا ہے. تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ آدمی کی طبیعت مائل ہوتی ہے ایک دو نیکیوں کی طرف. دوسرا یہ کہ گناہوں کے جو مورچے ہیں وہاں سے بمباری کم ہو رہی ہوتی ہے, یعنی دوست احباب اور آس پاس کے لوگ بھی آپ کو گناہوں کی طرف کم بلا رہے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے انسان, اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت رکھی ہے کہ جب بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان علم بھی حاصل کرتا ہے اور حکمت بھی حاصل کرتا ہے. تو اگر اللہ نے ہمت دی ہے ماہ رمضان میں تو آپ تھوڑی سی کوشش کر ڈالیے, کم از کم فجر کی 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں آپ فریش ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی عام دنوں میں تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہم تو نیند میں ہوتے ہیں. کتنے سجدے کیے بغیر وضو کے پڑھی کہ نہیں پڑھی, وضو کے ساتھ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ بعض اوقات سجدے ہی میں سو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ناشتے کے وقت جو ہے وہ آنکھ کھلتی ہے. تو آپ فریش ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ پہلے خاتون خانہ تو 1 گھنٹہ پہلے ماشاءاللہ جاگ چکی ہوتی ہیں. آپ جو ہے وہ نماز شب 11 کی 11 بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی اس میں قباحت نہیں. بالکل افضل وقت, اہم ترین وقت بالکل نماز فجر سے پہلے کا وقت آپ کو مل سکتا ہے. یعنی آپ نے افطار کی, سحری ابھی روزہ رکھنا جو ہے وہ شروع ہو گیا. سحری کے بعد آپ نے جو ٹائم ملتا ہے عموماً جو احتیاط کا وقت ہوتا ہے یا ویسے بھی فارغ تو ہو چکے ہوتے ہیں آپ, اس میں آپ نماز شب پڑھ لیں اور کوشش کریں 11 کی 11 پڑھیں. کوشش کریں جو اس میں قنوت کے تمام لوازمات ہیں, جو 300 مرتبہ الفوا ہے, 70 مرتبہ استغفر اللہ ہے, وہ 40 لوگوں کے لیے جو استغفار کی دعا ہے, 1 مرتبہ کر کے دیکھ لیں, 2 مرتبہ کر کے دیکھ لیں. 11 نہیں تو 1 سے بڑھ کر 3 اور پھر 5 اور پھر 7 کر کے. اسی طرح نوافل کے لیے بھی ہے کہ فجر میں 2 رکعت جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے تمام نوافلہ میں, بہت ہی, بلکہ کہا گیا کہ پہلے وہ پڑھ لیں اگر وقت ہے تو پھر آپ جو ہے وہ فجر پڑھیں. تو وہ کم از کم ضرور پڑھ لیں تاکہ ایک روحانیت پیدا ہو. اور یہ بھی ایک طرح کی, جس طرح ماہ رمضان کی پریکٹس ہے, نوافلہ بھی آپ کو پریکٹس کروا دیں کہ پہلے آپ اچھی طرح جاگ جائیں. اگر آپ نے سوتے میں نماز پڑھی تو کوئی بات نہیں, یہ نفل تھی, لیکن اب جو ہے وہ امپورٹنٹ کوسچن ہے یا امپورٹنٹ عبادت ہے جو فرض ہے وہ آپ کو کرنی ہے. اسی طرح عشاء کی جو 2 رکعت ہیں وہ جو 4 کے بعد آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ تو بیٹھ کے پڑھنی ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں لطف ہے. اچھا یہ بھی ایک میڈیکل اس کا ریزن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عموماً دن بھر آپ حرکت میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاؤں تھک چکے ہوتے ہیں. لوگ اکثر اپنے بچوں سے پاؤں بھی دبواتے ہیں. جب آپ بیٹھنے کی حالت میں, جو کہ کہا گیا ہے زیادہ
تاکید کہ بیٹھ کے نفل پڑھیں عشاء کے. تو جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے مسلس کانٹریکٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی سولیس مسل, پنڈلی کے پیچھے جو مسل ہوتا ہے وہ بلڈ پمپ کرتا ہے اوپر, اور اس سے جو کلاٹ بننے کا جو خدشہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. آج کل ویسے بھی دل کی بیماریاں, اینجیوپلاسٹی, اینجیوگرافی, بائی پاس بہت کامن ہو گیا ہے. تو یہ بہترین ہے کہ عشاء کے نوافل جو ہے, نفل جو ہے 2 رکعت وہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, دن بھر کی تکن بھی آپ کی دور ہو جائے گی. اور عشاء کی 2 رکعت کے لیے تو کہا گیا ہے کہ رزق میں برکت کے لیے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مجرب ہے. تو یہ تو آپ کی نماز کا, عبادت کا حصہ ہے, خود بخود ایک وظیفہ بن گیا. اس کے علاوہ ٹھیک ہے عصر کی اور ظہر کی 8 ہیں اور اس کی بھی 4 ہیں, تو 2 سے ابتدا کریں. جس طرح میں نے فجر کی 2 پڑھی ہیں نفلیں, تو میں ظہر کی بھی کم از کم 2 پڑھ لوں. گناہ تو نہیں ملے گا نا آپ کو, اس سے تو بہتر ہے نا کہ آپ نے 8 ہی نہیں پڑھی. اب آپ یہ سوچیں کہ نہیں 2 پڑھوں گا تو شاید اللہ مائنڈ کر جائے گا, اللہ برا منائے گا کہ بھئی 8 میں سے 2 کیوں پڑھی. نہیں, کوئی بات نہیں, 2 تو پڑھی کم از کم آپ نے. جیسے خیرات دے رہے ہیں آپ, 100 کا نوٹ نہیں دے سکتے, 10 کا نوٹ تو دے سکتے ہیں آپ, کہ برا لگے گا کوئی بات نہیں, آپ ابتدا تو کریں. اس طرح عصر کی 8 ہیں, آپ 2 پڑھ لیں. اسی طرح مغرب کی ہیں 2 پڑھ لیں. 2 نوافل سے ابتدا کریں کہ اس دفعہ میں کم از کم 2 رکعت نفل پڑھوں گا. اور پھر جو ہے تو کہنے کا مقصد یہ, اسی طرح قرآن جو ہم دن بھر جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتے, ڈھونڈتے نہیں, بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قرآن کہاں ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ باپ نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی میں یہ 50 کا نوٹ جو ہے اس کمرے میں رکھ رہا ہوں اور دیکھتے ہیں بھئی کون اس کو ڈھونڈتا ہے. تو باپ جو ہے وہ 50 کا نوٹ کمرے میں رکھ کے چلا گیا, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہے, وہ 50 کا نوٹ ہی نہیں ملا. جب بیٹھے تو پتہ چلا کہاں تھا, کہیں گے وہاں تھا جہاں تم لوگ کبھی نہیں دیکھتے, قرآن کے اندر رکھا تھا میں نے. تو ہمارے تو قرآن بھی اتنی اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو اتارنے میں بھی سستی ہوتی ہے, کہ سیڑھی لگانا پڑے گا, پھر اٹھا کے جو ہے وہ نیچے اتارنا پڑے گا. تو قرآن ہے, تعقیبات ہیں, مفاتی ہیں, ان کی کتابیں, یہ کتابیں تو آپ نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی رکھ دیں کہ تھوڑی سی بھی سستی کاہلی نہ ہو. اور اب تو خیر موبائل ہے, موبائل میں شیئر ٹول کٹ یا دوسرے دیگر ایپس موجود ہیں, تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. نہیں پڑھ سکتے تو ریکارڈنگ لگا دیں آپ. مثلا دعائے عہد ہے, بہت پڑھنے کا جی چاہتا ہے, فجر کے بعد پڑھنے کی دعا ہے, 3 منٹ کی دعا ہے حالانکہ, لیکن آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے, بھئی 3 منٹ میں اگر میں نے پڑھ لی تو ساری نیند غائب ہو جائے گی. غفلت ہی سے تو جگانا ہے آپ کو دعائے عہد پڑھوا کے. لیکن چلیں آپ جو ہیں وہ موبائل آن کر کے لیٹ جائیں, کم از کم 3, 5, 10 منٹ میں تو نیند آئے گی. ہم تو سوتے سوتے میں بھی واٹس ایپ میسیجز چیک کر رہے ہوتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ میسیج آیا ہے, پتہ نہیں کوئی لاٹری کھلی ہے کیا, کوئی انعام نکل آیا ہمارا, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی فجر کے بعد بھی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو 3-4 منٹ میسیجز ہی چیک کر رہے ہوتے ہیں, کون سا امپورٹنٹ میسیج ہے, کس نے ہم کو یاد کیا. اور جو اللہ بیٹھا ہوا ہے اوپر آپ کو یاد کر رہا ہے, آپ کو اس کو کوئی فکر نہیں. کم از کم نہیں پڑھ سکتے, محنت لگ رہی ہے, انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, خدا نخواستہ موبائل پہ آپ نے دعا عہد لگا دی اور سامنے رکھ دیا. سوتے سوتے ایک روحانی کیفیت لیتے ہوئے آپ سوئیں گے. بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, دعائے کمیل مثلا لگا دی. تو اگر ان دعاؤں کو اول تو کوشش کریں پڑھیں, اور ان دعاؤں کو بھی باترجمہ پڑھیں اس دفعہ, تاکہ کم از کم نماز کا جو ترجمہ ہے وہ ضرور پڑھیں. یعنی سورہ فاتحہ اور جو چھوٹی دعائیں ہیں, سورہ ہیں, ان کا ترجمہ اور اذکار. آپ کو پتہ ہو کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ قرآن کے ان سوروں میں کیا پیغام ہے. اسی طرح جو دعائیں ہیں, دعائے کمیل ہے, بہت لوگ پابندی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائے عہد, دعائے سلامتی امام زمانہ, ایون ان کا ترجمہ اور وہ نہیں پتہ ہوتا. تو اس مہینے میں وہ پڑھیں, ان کے ترجمے ساتھ پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے ریکارڈنگ لگا دیں موبائل پہ, کم از کم آپ کے ساتھ جو آپ کے اہل خانہ بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں گے. اور ایک پہ آپ نے روک دیا کہ دیکھو مولا جو ہے اس جملے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ صبر تو علی نارک, میں تیری جہنم کے یا آگ پہ تو صبر کر لوں گا, عذابک کیف اصبرت علی فراقک, میں کیسے تیری فراق پہ, تیری جدائی پہ صبر کروں گا. آپ نے روک کے ایک دم سے کہا کہ دیکھو کیا پیارا جملہ ہے. ہم ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, خدا نخواستہ اشتہارات دیکھتے ہیں, میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فوراً بتا رہے ہیں دیکھو اس نے کیسا چھکا مارا, اس نے کیا غلطی کی, اس نے دیکھو یہ کیسے گول کیا. لیکن دعاؤں میں ہم پتہ نہیں کیوں سمن بکمن امیون بالکل بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ دعا پڑھے جا رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو تھوڑی سی عربی کی شدت پیدا کریں, نہیں پیدا کر سکتے یہ بھی بہترین مہینہ ہے. ایک اور بات کہ عربی تھوڑی سی اگر سیکھ سکیں تو سیکھ لیں. آج کل تفہیم القرآن کے نام سے 3 کتابوں کا سیٹ موجود ہے, بڑی آرام سے 1 مہینے میں آپ کو عربی آ جائے گی. ایران کی چھپی ہوئی ہے, بلکہ اس میں اردو کے الفاظ بھی ہیں.
بلکہ پہلے ہی صفحے پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ الفاظ اردو عربی میں کامن ہے، مشترکہ ہے مثلا. تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے میں 60% مثلا الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے 60% اردو میں موجود ہے. یعنی تفہیم القرآن یہ رائٹنگ ایران کی چھپی ہوئی ہے، اس میں اردو میں پورا مواد ہے، مٹیریل. 3 کتابوں کا سیٹ ہے. اگر آپ میرے خیال میں پڑھنا شروع کریں تو روزانہ 2-3 چیپٹر، نہیں ای بک کی فارم میں بھی موجود ہے اتفاقاً. تو ای بک کی فارم میں لے لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں تفہیم القرآن. اور کتابیں بھی موجود ہیں اس کی، بہت خوبصورت ہیں. اگر کسی کو نہیں چاہیے تو آپ بتا دیے گا، مینجمنٹ میں ہم انتظام کروا دیں گے. ہم نے اپنے مدرسے میں بھی مفت تقسیم کروائی تھی. تو یہ بہترین مہینہ ہے ماہ رمضان میں قرآن کو سمجھنے کا، سیکھنے کا. تو یہ شارٹ کٹ ہے جو شاید مہینے بھر میں رمضان میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، ورنہ عام دنوں میں 6 مہینے میں 3 مہینے میں لوگ سیکھ سکتے ہیں. اور محنت کر سکتے ہیں تو صرف میر عوامل 2 مشہور کتابیں ہیں، ایک ورڈ فارمیشن اور ایک سینٹنس فارمیشن. 2 چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. اردو میں تشریحات کے ساتھ بھی موجود ہیں. وہ اگر کسی سے سیکھ لیں، کسی حوصوی اسٹوڈنٹ سے یا کسی عالم سے یا کسی استاد سے، اس کے بعد تو آپ کو اور زیادہ ملکہ پیدا ہو جائے گا. لیکن جب عربی تھوڑی بہت کم از کم اتنی آ جائے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ سمجھ جائیں آپ، تو جو لطف آئے گا وہ جو ہے اردو ترجمے میں نہیں. لیکن بہرحال کم از کم اردو ترجمہ دعاؤں کا، قرآن کا، اور جو کچھ بھی آپ عربی میں پڑھتے ہیں، زیارات وغیرہ، اس کا اس مہینے ضرور پڑھیں. یعنی عبادت تو قیام کا مہینہ کہنے کا مطلب یہ کہ عبادت اور قیام تو پچھلے مہینے، اس سے پہلے مہینوں میں بھی ہو رہی تھی، لیکن اس مہینے میں ذرا سوفیسٹیکیٹڈ وے میں، ذرا سا پروٹوکول کے ساتھ، ایک VIP انداز سے، اس انداز سے کہ نہیں اب تو ہمیں اس کی روح میں اترنا ہے، اپنی روح کو جلا بخشنی ہے اور مکمل طور پہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے. مذاق نہیں کرنا، سطحی طور پہ نہیں پڑھنا، سرسری انداز سے نہیں دیکھنا. بس یہ نہیں کہ ایک فارمیلٹی پوری ہو گئی، پوری قوت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، انرجی کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو پیغام دیا، اس پیغام کو آپ سمجھ رہے ہیں، اس فرض کو آپ ادا کر رہے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ کے جس میں قرآن نازل ہوا. میرے خیال میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس دعا کے باقی معنی کی طرف چلیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. اس کے بعد امام اس ماہ رمضان میں اترنے والی عظیم الشان کتاب الہی قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں. یعنی ماہ رمضان کا مختلف انداز سے تعارف کروانے کے بعد اس کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. خود قرآن میں اس کا تعارف موجود ہے. اچھا، یہ بھی ایک حکمت ہے اور علماء اعلام نے بھی اس پہ بحث کی ہے کہ قرآن کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب کیوں کیا گیا. تو جیسے کہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے کہ جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ مہینہ تقوی کے حصول کا ہے. اس تقوی کا تعلق قرآن سے کیسے ہے؟ اگر ہم یہ ثابت کر دیں تو قرآن کا رمضان سے تعلق ثابت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی عام آدمی کو ہدایت نہیں ملے گی جو تقوی کا حامل نہیں ہے، جو فاسق و فاجر ہے. جو تقوی اختیار کرے گا اسی کو ہدایت ملے گی. جب آپ قرآن کھولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ تقوی شرط ہے کتاب کو سمجھنے کے لیے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں تو تقوی کا حامل نہیں، میں متقی پرہیزگار نہیں، تو میں کیسے حاصل کروں؟ تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو آپ کے آگے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم پہ روزے فرض کیے گئے، اور ان روزوں کو رکھنے کے بعد تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے. تو بس ماہ رمضان میں روزے رکھ کے عبادات اور شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تقوی حاصل کیا، اور تقوی حاصل کر کے ماہ رمضان میں قرآن جو نازل ہوا ہے اس کو کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اور ہدایت حاصل ہونا آپ کو شروع ہو گئی. پھر امام آگے چل کے لیلۃ القدر کا تذکرہ کرتے ہیں.
جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، قرآن کے بارے میں امام فرما رہے ہیں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے، چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو اشکار کیا۔ ان فراواں عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دی اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز تھیں اس میں حرام کر دی، اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا، اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا۔ خدائے بزرگ و بدر کے لیے یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے، اور نہ یہ قبول کرتا ہے اسے مؤخر کر دیا جائے۔ دیکھیں، امام کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں ان چیزوں کو حرام کر دیا کہ جو جائز تھی، یعنی کھانا پینا دن میں جائز تھا، آپ کے لیے حرام کر دیا، اور دیگر چیزیں جو ان کی شرائط میں شامل ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب تم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہو جو کہ تمہاری بنیادی ضروریات میں سے حلال بھی ہیں اور بنیادی ضروریات میں سے بھی، کھانا پینا ہماری بنیادی ضرورت، بلکہ حیوانات تک کے لیے بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس بنیادی ضرورت کو بند کیا اور جائز چیز کو بند کیا۔ کیوں؟ کہ ماہ رمضان کے علاوہ جب آپ حرام کھانے پر آئیں تو آپ یہ سوچیں، ارے میں تو وہ تھا کہ جو حلال سے بچ سکتا تھا، تو میں حرام سے کیوں نہ بچوں؟ کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک کھلاڑی کو کھیلوں کے مقابلے سے پہلے پہاڑوں پر لے کے جایا جاتا ہے، اس سے وہاں تمرین کروائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے، دوڑایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ تم اب جو ہے میدان میں دوڑو۔ تو کہتا ہے میں تو پہاڑوں پہ دوڑتا تھا، یہ تو میدان ہے، وہاں جو ہے میں 5 گھنٹے دوڑتا تھا، میں تو فقط 1 گھنٹے دوڑنا ہے۔ تو ماہ رمضان میں سختی میں آپ حلال چیزوں سے بچ رہے ہیں، تو ماہ رمضان کے بعد نرمی میں، آسانی میں آپ حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ یہ ہے وہ خصوصیت جو ماہ رمضان کو ممیز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے اور مہینوں سے، کہ ماہ رمضان میں وہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں کہ جو عام دنوں میں حلال تھی۔ پھر امام لیلۃ القدر کے بارے میں تذکرہ کر کے فرماتے ہیں، پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار رہتی ہے۔ دیکھیں، شب قدر کا بھی ایک فلسفہ ہے کہ ماہ رمضان میں اس کو کیوں منتخب کیا گیا، پھر شب قدر میں قرآن کو کیوں نازل کیا گیا۔ تو پھر وہی بات کہ یہ مقدرات کی رات ہے کہ جس میں مقدر لکھے جاتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول انسان اپنے اعمال سے حاصل کرتا ہے، بائی چانس نہیں، بائی چوائس حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا قرآن نازل کر کے یہ بتلا رہا ہے، اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ کتاب ہے، یہ اسکرپٹ ہے، یہ پیپر ہے، اور اس کا یہ سلوشن ہے، یہ جوابات ہیں، یہ تم پڑھ لو، اس پہ عمل کر لو، تو بس ٹھیک ہے، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو جو عمل ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، وہ عمل اسی قرآن سے پھوٹے گا۔ یہ قرآن جو حلال و حرام کا مجموعہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ آپ کو بتلائے گا کہ تمہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ جو آپ کریں گے بس وہی مقدر بن جائے گا اور وہی جنت کا راستہ بن جائے گا۔ لیلۃ القدر بھی مقدر کی رات ہے، مقدر بنانے کی رات ہے، اور قرآن بھی آپ کی تقدیر بنانے کی کتاب ہے۔ چنانچہ لیلۃ القدر کو اور قرآن کو اس مہینے میں نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ اصل تقدیر تمہاری زندگی میں تمہارے عمل سے بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل قرآن سے ہوگا اور قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اب امام اس ماہ رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق طلب کر رہے ہیں۔ پہلے تو حمد و ثنا، اس کے بعد ماہ رمضان کا تعارف، اس کا امتیاز، اس کا مقام، اور اب جب کسی کی عظمت آشکار ہو جائے تو آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قیمتی چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
امام توفیق طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں، اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہو ہماری اعانت فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے اور گناہوں سے بچا۔ اچھا توفیق کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ بھئی بس اللہ کی نے توفیق نہیں دی، حج نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بھئی اللہ جب توفیق دے گا تو ہم حج پہ چلے جائیں گے، گناہ کر لیا کیا کریں، اللہ یہی چاہتا تھا۔ تو نیکیاں نہ کرنے کی وجہ کیا بتلائی جاتی ہے؟ کہ اللہ نے توفیق نہیں دی۔ توفیق کیا ہے؟ توفیق یہ ہے کہ آپ اللہ سے نیک کام کو کرنے کی طاقت طلب کرتے ہیں۔ توفیق کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے قوت طلب کرتے ہیں، یہ ہے توفیق۔ اگر آپ نے مجھ سے پانی کا گلاس مانگا پیاس بجھانے کے لیے، میں نے دے دیا، تو کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، جب تک آپ اس پانی کو پیئیں گے نہیں۔ آپ نے کھانا مانگا، کھانا مل گیا، کیا بھوک مٹ جائے گی؟ جب تک آپ اس کو کھائیں گے نہیں۔ اسی طرح ایک گاڑی دے دی، آپ کو گاڑی مل گئی لیکن آپ نے اس کو چلایا نہیں، تو پھر کیسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماہ رمضان دے دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو توفیق طلب کرنے کا مطلب ہے ہم نے قوت طاقت طلب کر لی، اب اس طاقت کو استعمال کرنا ہمارا کام ہے۔ توفیق کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ اور حقیقت ہے کچھ لوگوں کو اللہ نیکیوں کی زیادہ توفیق دیتا ہے، کچھ لوگوں کو کم دیتا ہے، لیکن یہ آپ کے ارادے اور نیت پر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی نے آپ کو یہ توفیق دی۔ اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل ہے؟ اچھا بعض اوقات آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں کہ میں مدرسے جاؤں یا گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کر لوں، دونوں صحیح ہیں، حلال ہیں، مباح ہیں، جائز ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ میں جو ہوں اس وقت نافلہ نمازیں پڑھوں یا تلاوت کروں مثلاً، تو دونوں جائز ہیں۔ اس میں آدمی زیادہ کنفیوز ہوتا ہے۔ دو جابز ہیں، دو نوکریاں ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں میں حلال کمائی ہے، میں یہ کمائی کروں کہ یہ نوکری کروں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کس میں اللہ کی توفیق اور رضا؟ توفیق کا مطلب ہے اللہ کی رضا بھی چھپی ہوئی ہے اس میں، جب اللہ قوت دے رہا ہے۔ تو علماء اعلام اس کی 3 نشانیاں بتاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کام کریں اور آپ کو تذبذب ہو کہ یہ کام اللہ کی توفیق کے ذریعے سے ملا ہے مجھے یا بس میں چاہ رہا تھا، ایک ہوتا ہے نا آپ خود سے چاہتے ہیں بھائی یہ مجھے کام کرنا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں اور اللہ کہیں سے انتظام کر دیتا ہے اور کوئی کام پکڑا دیتا ہے آپ کو ٹیچر بنا دیا، آپ کو جو ہے وہ امام بارگاہ کی کوئی ذمہ داری دے دی، مدرسے کا کوئی کام۔ کیسے پتہ چلے گا؟ 3 طریقے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کام عقل کے مطابق ہوگا، عقلی ہوگا، غیر عقلی نہیں ہوگا کہ عام لوگ اس کو دیکھ کے کہیں میں یہ کام کرنے کیا بیٹھ گئے، یہ تمہیں تو سوٹ نہیں کرتا، تم تو اب یہ کر رہے تھے، یہ کرتے کرتے ایک دم سے تم نے یو ٹرن لے لیا، یہ تمہاری جاہ و جلال حشمت اور تمہاری طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ عجیب سا لگتا ہے آپ اس عمر میں اور اس مقام پر ہوتے ہوئے کام کریں۔ عقل کے مطابق نہیں ہوگا وہ کام، اگر اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ کام عقلی ہوگا، جو بھی دیکھے گا کہے گا ہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے، اور آپ کے لیے تو بہت ہی خوب ہے، آپ کی طبیعت مزاج کے مطابق ہے اور بہت اس کو میں فائدہ ہوگا آپ کو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کام کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں ایک کام جائز ہوتا ہے لیکن اس میں حادثات، نقصانات، آفات و بلیات، فتنہ و فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک مثلاً اسکول ہے، ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک آفس ہے، ایک دکان ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ ڈرگز اور ڈانس اور پتہ نہیں کیا اور ہوتا ہے، ابھی جو ٹی وی پہ کچھ دنوں پہلے آیا تھا۔ تو اسی یونیورسٹی میں، اسی ڈپارٹمنٹ میں ایک کونا، ایک گروہ غلط کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور ایک صحیح کاموں میں۔ اب آپ کو اللہ نے وہاں ایڈمیشن دلوایا مثلاً، اور وہ جائز کام تھا، پڑھائی کی چیز تھی، کام تھا۔ اب آپ نے کہا یہ ہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ تو اس میں ملوث نہیں ہیں، آپ تو ان فتنوں کا شکار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ان کو نہیں دی تھی۔
ان کے لیے صحیح نہیں تھا، آپ کے لیے صحیح ہے۔ اسی طرح ہم گاڑی لے کے گھر سے نکلتے ہیں، کچھ لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ حادثات کا شکار نہیں ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ عقل کے مطابق ہے اور کام کے دوران اس کام کے فتنوں سے محفوظ ہیں۔ فتنہ دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، مثلا آپ نے جو ہے وہ قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، لوگوں نے آپ کو حافظ کا لیبل لگانا شروع کیا، پھر آپ میں ریاکاری پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا، اللہ نے آپ کو استاد بنایا، عالم دین بنایا، آپ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے، یہ اس کے فتنے ہیں۔ اگر یہ فتنے آپ کے ساتھ ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کی توفیق نہیں ہے، زبردستی آپ اس میں آئے، جم کے بیٹھ گئے، اور چونکہ اللہ کی توفیق نہیں تھی، آپ اپنے تئیں آئے تھے، اللہ کی مدد اس میں شامل نہیں، چنانچہ یہ کام صحیح ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا کیوں صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ریاکاری کا، نمود و نمائش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، تو اس کو تو فائدہ ہو گیا غریب کو، لیکن آپ کو ریاکاری کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو توفیق کیا ہے کہ عقل اس کی گواہی دے کہ یہ کام بالکل صحیح ہے، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ توفیق کیا ہے کہ اس کام کے دوران آپ اس کام کے فتنوں کا شکار نہ ہوں۔ ہر کام کے الگ فتنے ہوتے ہیں، یعنی علم دین کے حوالے سے جیسے کہا جاتا ہے تکبر، حسد جو ہے وہ اس کا فتنہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری علامت یہ ہے توفیق خداوندی کی، وہ کام نتیجہ بخش، پروڈکٹیو، ثمر آور ہوتا ہے، فائدے مند ہوتا ہے، سود مند ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب وہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے، مثلا اس کی بنیاد پر آپ کو جاب ملتی ہے، آپ کوئی اسکل سیکھ لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ اچھی آمدنی کا ذریعہ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو پہلی علامت توفیق کی، وہ کام عقل کے مطابق ہوگا، عقلی ہوگا۔ نمبر 2، اس کام کے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، وہ کام نتیجہ بخش، پروڈکٹیو، کوئی سود مند نتیجے پر اختتام پذیر ہوگا۔ اب امام توفیق مانگنے کے بعد ان کاموں کا، ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو ممنوعات میں سے ہیں۔ دیکھا جائے روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے۔ یعنی حج میں ہم مناسک حج انجام دیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پھر جو عرفات میں قیام کرتے ہیں، پھر جمرات کنکریاں مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نماز میں رکوع سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں۔ جہاد میں آپ تلوار لے کے نکلتے ہیں، دشمن سے لڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کام کرنے کا تھا دن میں وہ بھی نہیں کرتے، یعنی کھانا تک نہیں کھاتے، یعنی کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، اگر دیکھا جائے کام کرنے کے حوالے سے ایزیسٹ عبادت ہے، آسان ترین عبادت کی، جس میں کچھ نہیں کرنا، مطلب اس میں بہت زیادہ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کھانا پینا نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں کرنا ہے، بس آپ کو فجر سے لے کے ظہر تک۔ اجمالی طور پہ دیکھیں تو بہت آسان عبادت ہے۔ حج کے مسائل کہتے ہیں کہ آپ ہر سال سیکھیں تو بھی کم ہے۔ نماز کے مسائل، آدھی توضیح آپ کی نماز کے مسائل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح میراث کے مشکل ترین مسائل، تو روزہ کا کوئی مسائل ہیں بھی، تو اجمالی طور پہ دیکھے جائے تو بس سمپل نام ہے ٹو ڈو نتھنگ، یعنی فجر سے لے کے مغرب تک آپ کچھ کھائیں پیے نا۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کہا بھی میرے روزہ تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں گھر کا کام بھی نہیں کروں گی، اور جو آفس والے وہ کہیں میں ہم آفس نہیں جائیں گے۔ تو جو روٹین ہے وہ جاری رکھیں، گناہ نہیں کرنا اور کھانا پینا جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اب امام ایک ایک عضو، ایک ایک آرگن کا نام لے کر بتلا رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس سے بچا، اللہ مجھے اس سے بچا، اللہ مجھے اس کام سے دور رکھ۔ مثلا امام کہتے ہیں اے اللہ ہماری اعانت فرما تاکہ ہم نہ بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں، نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں، اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں۔ تو امام نے تذکرہ کیا کان کا، نگاہوں کا، ہاتھ کا، پیروں کا، پیٹ کا اور زبان کا۔ اچھا، سب سے پہلا تذکرہ کان کا کیا ہے، کیوں؟ دیکھیں، آنکھ جس کا تذکرہ بعد میں ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو بند کر لیں، آپ چاہیں تو نگاہیں پھیر لیں، آپ چاہیں تو جھکا لیں، ٹھیک۔ اس کے بعد زبان،
آپ چاہیں تو بولیں، چاہیں تو نہ بولیں، نہیں بولیں گے تو اچھا، بالکل کنٹرول میں رہیں گی، آپ کی کوئی بات ہی زبان سے نہیں نکلے گی تو گناہ کا اندیشہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہاتھ آپ حرکت میں نہ دیں، کسی کو نہیں ماریں، پیر آپ نہ چلیں، گناہ کی منزل کی طرف نہ جائیں۔ کان ایک ایسی چیز ہے، کوئی ڈھکن کوئی کیپ نہیں ہوتا ہے اس میں، آنکھ کی طرح کہ آئی لڈ ہے آپ نے بند کر لی اور پھر کھول لی، یہ تو کھلا ہوا رہتا ہے۔ اب جو بھی آواز ہوگی وہ اس میں جائے گی، اب اے سی کی آواز ہے تو بھی جائے گی، پنکھے کی آواز ہے تو بھی جائے گی، کوئی بول رہا ہے تو بھی جائے گی، موسیقی کی آواز ہے وہ بھی جائیں گی، غیبت کر رہا ہے وہ بھی جائے گی، یعنی آپ مجبور ہیں سننے کے لیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے امام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بیہودہ باتوں کی طرف کان نہ لگانے کی توفیق دے، تو بیہودہ باتوں میں موسیقی بھی آ جاتی ہے، بیہودہ باتوں میں غیبت بھی آ جاتی ہے، ہر وہ چیز جس کا سننا آپ کے لیے حرام ہے۔ اب اس میں جان لیجئے ایک چیز ہوتی ہے سماع اور ایک چیز ہوتی ہے استماع۔ سماع سین میم الف عین، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہیئرنگ، اور ایک ہوتی ہے استماع جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں لسننگ۔ ہیئرنگ اور لسننگ میں جیسے میں آپ سے کہوں کہ ڈو یو ہیئر می، آپ مجھے سن رہے ہیں، جیسے فون پہ ہم نے کہا آواز آ رہی ہے آپ کو، میں ڈو یو ہیئر می، اور ایک ہوتا ہے لسن ٹو می۔ لسن ٹو می کا مطلب ہے غور سے سنو، تو سماع کا مطلب ہے سننا، استماع کا مطلب ہے غور سے سننا، ہیئرنگ اینڈ لسننگ۔ اب مثلا آپ میوزک سن رہے ہیں، اب یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس، کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے بزنس سے، آپ سننے کا مطلب ہے آپ سماع کر رہے ہیں، استماع نہیں، اس کے بول پہ اس کی دھن پہ آپ کی توجہ نہیں ہے، بس آپ سن رہے ہیں۔ کیا کروں میں ایسے ریسٹورنٹ میں ہوں جہاں پہ میوزک بج رہی ہے، مجبوری ہے، میں شاپنگ سینٹر گیا ہوں وہاں پہ میوزک چل رہی ہے، مجبوری ہے آپ کو سننا، لازمی مینڈیٹری۔ آپ موبائل پہ کسی کو کال کریں، میوزک آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ سماع ہے، استماع نہیں ہے۔ استماع کیا ہے؟ غور سے سننا۔ جب آپ نے مثلا موبائل پہ کال کیا، میوزک آنی شروع ہوئی، گانا آنا شروع ہوا، غنا شروع ہوا، اور آپ نے غور سے اس کے بول اور اس کی دھن کو سننا شروع کیا، اس کی لذت کو محسوس کرنا شروع کیا، لذت نہ بھی آئے لیکن غور سے سننا شروع کیا، بس اب یہ گناہ میں تبدیل ہو گیا۔ ایک جگہ غیبت ہو رہی ہے، اول تو آپ وہاں بیٹھے ہی نہیں، اول تو آپ منع کر دیں، اول تو باتوں کا رخ کہیں کر دیں، کہا یہ گیا ہے، لیکن فرض کر لیں آپ مجبور ہیں بیٹھنے پر بھی اور قادر نہیں ہیں روکنے پر، تو آپ سماع کریں گے، استماع نہیں کریں گے، آپ غور سے سنیں گے بھی نہیں، سنیں گے نہیں کہ کیا کہا گیا۔ اس کی سادہ سی جسے کہتے ہیں دلیل یا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یاد نہ ہو کہ کیا کہا گیا، گانے کے بول یاد نہ ہو، دھن یاد نہ ہو، غیبت جس کی گئی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا کہا گیا، تو یہ ہے سماع۔ تو اسی لیے امام نے غالباً جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے، تو اس مجبوری کی کیفیت میں سماع اور استماع کو یاد رکھیں کہ آپ کو غیبت اور موسیقی کا استماع نہیں کرنا ہے۔ اگر سماع کسی وجہ سے ہو گیا تو یہ آپ کی مجبوری ہے، اس کا آپ کو جو ہے وہ گناہ نہیں ملے گا۔ غیبت کے لیے بھی یہ یاد رکھ لیں، اگر آپ نے یہ کہا کہ بھائی میں تو نہیں کر رہا تھا، فلاں شخص کر رہے تھے، میں تو بیٹھا ہوا تھا بس، تو کہتے ہیں کہ جو غیبت سننے والا ہے وہ غیبت کرنے کے برابر شمار ہوگا اگر وہ روکنے کی صلاحیت اور استطاعت اور قدرت رکھتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو غیبت جس شخص کی جا رہی ہے اس کا وہ دفاع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دفاع کرے گا دین اور دنیا میں، اور جو اس کا دفاع نہیں کرے گا قدرت رکھتے ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ اس کا طریقہ سمپل سا یہ ہے، بہت آسان سا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فوراً ٹوک دیں کہ بھئی یہ طریقہ نہیں ہے کہنے کا اور یہ غلط بات ہے، یہ گناہ ہے۔ اچھا بعض اوقات تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی کو غیبت سے روکیں اور اس کی اہانت ہو جائے تو یہ غیبت سے روکنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، لیکن یہ گناہ میں شمار ہوگا۔ امی غیبت کر رہی ہیں خالہ کی، اور آپ نے بھری محفل میں کہہ دیا امی یہ غیبت کر رہی ہیں، آج ہی سر نے بتایا تھا ہم کو، تو جو ہے وہ غیبت کرنے والا جو ہے اپنا گوشت کاٹ کے کھائے گا، اور یہ اور وہ امی کو آپ سنا رہی ہیں، چاچا خالو پھپھی سب بیٹھے ہوئے، اور داخل کراؤ اپنی بچی کو مدرسے میں، تو وہ پھر یہ جملہ آئے گا جسے کہیں گے۔ تو یہ آپ نے جب کہا تو بس آپ پھنس گئے۔ یہ دیکھیں حکمت کی تبلیغ ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں آدھے سے زیادہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، بڑے شوق سے لڑکے شادی کر رہے ہوتے ہیں مدرسے کی لڑکی سے، جب وہ جاتی ہے اور وہ ہلاکو خان کی طرح جو تلوار لے کے کھڑی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور میری لاش پہ سے گزرنا ہوگا، تو پھر کیا آدمی جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرے گا۔
تو اس کا ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. رسول اللہ نے انہی بتوں میں کے درمیان نماز پڑھی ہے خانہ کعبہ میں, انہی بتوں کے خانہ کعبہ کو سجدہ کیا ہے. 13 سال مجبوری تھی, لیکن جب چلے گئے تو 10 سال میں 83 غزوات. تو ٹھیک ہے, صبر کریں اور ویٹ کریں کہ کب آپ کو وہ طاقت یا جسے کہتے ہیں کہ قوت ملے. ورنہ ایک حکمت عملی یہ بھی ہوتی ہے, مثلا فرض کر لیں کسی نے کہہ دیا کہ بھئی انہوں نے فون نہیں اٹھایا, اپنا مطلب ہوتا ہے تو ارے ان کا ہو سکتا ہے سگنل نہ جاتا ہو, بہت دور رہتی ہے نا, وہ مسافات میں رہتی ہے تو وہاں سگنل کے ایشوز ہوتے ہیں, یا ان کا موبائل چارج پر ہوگا مثلا بند ہوگا, یا جسے کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہوں گی. ہوتا ہے لوگ بیل بجاتے ہیں اور وہ بس بار بار بیل پر فوراً اتریں آپ. تو کسی سے ہم نے کہا بھی فلاں جگہ آ جائیں, ہاں بس میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں. ہم نے کہا بس یہ تو قریب ہی ہے, کہ ہاں مجھے نیچے اترنا ہوگا, بائک اسٹارٹ کرنی ہوگی اور پھر میں یو ٹرن لے کر آؤں گا. تو یہ دوسروں کی مجبوریوں کو بھی سمجھیں, اور جب کوئی کسی کی برائی کرے تو آپ اس کا ایک ریزن یا ہیلا یا بہانہ بتا دیں کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو, ٹریفک جام ہو, اس وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے ہوں مثلا. سر یہ بھی کر سکتے ہیں ادھر ادھر ہو جائے, یہ بھی جو ہو سکتا ہے وہ کریں. اگر آپ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں ادھر ادھر ہو جائیں, اب بات کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں بات کو ادھر ادھر کر دیں. وہ جھگڑے پر ہی ختم ہوتی ہے. بالکل بالکل, بس جس میں فتنہ و فساد جو ہے وہ کم سے کم ہو, بس وہ طریقہ آپ کو اپنانا ہے. پھر امام فرماتے ہیں نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائیں. یہ امام ظاہر سی بات ہے, یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے, ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیں نگاہوں ٹھیک ہے, شعور اور لاشعور کے حوالے سے تو کان ہے کہ بھئی مجبوری آپ کو سننا, لیکن تمام اعضاء میں کہا جاتا ہے دل و دماغ کے بعد آنکھ سب سے اہم ہے, اور اس سے بہت سارے گناہ نکلتے ہیں. ہمارے یہاں تو فقط ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنا ہی گناہ ہے, لیکن لالچ کی نگاہ اور نظر ڈالنے کی, حسد کی نگاہ مثلا, یہ بھی بہت بری نگاہیں ہیں اور ان کو بھی منع کیا گیا ہے, ان کے بھی اپنے آثار ہیں. سب سے پہلے تو بد نظری کی, جس کے لیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اور پھر بعد میں فوراً دوسری آیت میں کہتا ہے قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن, کہ مومنات کو بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. ہاں مومنات کے لیے ایک الگ سے اسی آیت میں حکم ہے, وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو نمایاں کرتے نہ پھریں. یہ نہیں کہا کہ حجاب کریں, زینت کو نمایاں نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات حجاب کر کے بھی آپ اتنے کلرفل حجاب میں ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو وہ حجاب ساقط ہو گیا پھر جسے کہتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی توجہ ہے لوگوں نے دلوائی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا یغضوا للمؤمنات کو کہ ابصارہم, قل للمؤمنین, مومنین سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. یعنی اتنی حیادار بات تھی کہ اللہ ڈائریکٹ کہتے ہوئے بھی اگر اس کو لفظ کہا جائے شرما رہا ہے تو سمجھانے کے لیے جائز ہوگا. مثلا والدہ سے کہتے ہیں لڑکے کے کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ فلاں جگہ نہیں کھڑا ہوا کرے, وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ آتے جاتے ہیں, وہ خواتین کا بھی جو ہے وہ گزرگاہ ہے, مناسب نہیں ہے, تو وہ تم اپنے الفاظ میں ذرا سمجھا دو. یا ماں بعض اوقات باپ سے کہتی ہے بھئی آپ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں, یہ رات تک بیٹھا رہتا ہے انٹرنیٹ پہ, پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے, آپ تھوڑا سا نا. تو بعض اوقات ایسی حیادار باتیں ہوتی ہیں کہ ہم خود سے نہیں کہتے ہیں ڈائریکٹ کہ یا تو ہمارا پارا چڑھ جائے گا, ہم غصے میں آ جائیں گے, یا بات اتنی حیا والی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کھلے الفاظ میں یا اس انداز سے جسے کہنا چاہیے. ہم دوسرے سے کہتے ہیں بھئی ان کو ذرا سمجھا دو اپنے زبان میں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ رسول سے کہہ رہا ہے قل للمؤمنین, کہہ دو مومنین سے, قل للمؤمنات, کہہ دو مومنات سے. تو کتنی حیادار باتیں, کتنی اہم باتیں جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ پہلی نگاہ سہون ہوتی ہے جو معاف ہے, ٹھیک ہے وہ معاف ہے, سہون تھی. دوسری نگاہ آمدن ہوتی ہے, یعنی جان بوجھ کے آپ نے دیکھ لیا, اچھا یہ دیکھنے کی چیز ہے, آپ نے دوبارہ دیکھنا شروع کیا, آمدن, یہ آپ کا گناہ میں شمار ہوگا. اس کے بعد تیسری نگاہ ڈالنا یا اسی نگاہ کو ٹھہرا لینا, وہ تیسری نگاہ کاؤنٹ ہوگا. اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی وہ تیر لگ گیا آپ کو, آپ کا ایمان نکل گیا. پہلی نظر میں اللہ نے بچا لیا, سہون تھا. دوسری نظر میں آپ نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا, سزا مل گئی آپ کو. تیسری نگاہ میں تو گویا ایمان آپ کے ہاتھ سے نکل گیا کہ زہر آلود تیر میں سے ایک تیر شیطان کا جو نشانے پہ جا کے لگا.
اب اس میں دیکھیں خواتین کی بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے حجاب کو اس طرح بنائیں کہ مرد متوجہ نہ ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ وہی عورت، بلکہ ایک ویڈیو بھی کسی زمانے میں آئی تھی کہ ایک عورت تھی جو وہ نیو یارک میں، مسلمان نہیں تھی، عام تھی، وہ انگریز عورت ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، جو انگریز لباس پہنتے ہیں، اس انداز سے اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے کمنٹس پاس کیا، کتنے لوگ اس کے ساتھ چلے اور غلط جسے کہتے ہیں کہ باتیں کی، اور پھر اسی عورت کو دکھایا جا رہا ہے، اسی لڑکی کو، وہ اب حجاب پہن کر، اسکارف پہن کر پراپر اس میں جا رہی ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حجاب خود ایک سرٹیفکیٹ ہے پاکیزگی کا، جو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے۔ ایک عام غلط عورت جسے کہتے ہیں نا، کہ بازاری عورت بھی اگر یہ حجاب پہن کے نکلے تو لوگ اس کو نہ دیکھیں، اور احترام اگر ڈالیں بھی تو احترام کی نگاہ ڈالیں، کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ تو اب یہ عورت پہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نظر کے اتنے اہم احکام ہیں تو خود عورتوں کو بھی بچنا چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ اپنے گھروں میں بھی احتیاط کریں کہ اگر کھڑکی کا زاویہ ایسا ہے کہ جہاں سے دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، صحن میں بیٹھنے سے گریز کریں کہ جہاں سامنے اونچی بلڈنگز ہو، وہاں لوگ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی فتنہ و فساد۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ بھئی بہت دور ہے اور کیا ضروری ہے، میں تو اپنے گھر میں ہوں، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ فتنے فساد ڈال سکتا ہے۔ میں اس کا واقعہ میں نے ایک پڑھا تھا، بہت عجیب روح فرسا واقعہ جو سنانے کے قابل ہے، کہ ایک مؤذن تھا، مسجد میں اذان دیتا تھا، لڑکا نوجوان، بڑے عرصے سے اذان دیتا تھا۔ اس مسجد میں کچھ دن پہلے ایک پارسی خاندان آ کے رکا۔ اب ان کا اتنا حجاب جسے کہتے ہیں کہ نہیں تھا، ان کی خواتین جو ہے وہ باہر صحن میں بیٹھا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جو مسجد کے مینار یا ستون یا چبوترے ہوتے تھے وہ اونچے ہوتے تھے، وہاں چڑھ کے آپ زور سے اذان دیتے تھے تاکہ سب سنیں۔ تو وہاں چڑھ کے اذان دیتا تھا تو وہ صحن میں اس کی نظر پڑی۔ اب وہ ان کی بیٹی جو ہے وہ باہر بیٹھی بھی تھی، اور اتفاق سے اس وقت ہی جب وہ اذان دینے جاتا تھا، اب اس کی نظر پڑی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، پھر اسے کہتے ہیں صاحباً آمدن، پھر لذت، پھر شیطان کے تیروں میں سے، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر، اور وہ نشانے پہ جا کے لگ گیا۔ پھر اتنا جسے کہتے ہیں کہ اس کا جذبہ، شہوت اتنی بڑی کہ وہ اس کے گھر چلا گیا، اور گھر جا کے دستک دی، اس کا باپ نکلا اور صاف اس کے منہ پہ کہا میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کا باپ سٹ پٹا گیا، اچھا تھا وہ پارسی خاندان، تو وہ اور سٹ پٹا گئے کہ یہ سامنے کی مسجد کا مؤذن، معتبر آدمی، اتنا بڑا آدمی، میں سے اگر جھگڑا کروں گا، ماروں پیٹوں گا تو ہو سکتا ہے میرے خلاف ہو جائیں تمام لوگ اور کوئی یقین ہی نہ کرے۔ تو اس پارسی خاندان کے ہیڈ نے کہا کہ بیٹا آپ کچھ دنوں بعد آئیے گا، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ پھر ان دنوں میں کچھ کر لوں گا فیصلہ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اس نے کمیٹی بٹھائی، تو ان کے بزرگوں نے ایک عجیب مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس نوجوان لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کر دیں۔ اور وہ پریشان سٹ پٹا گئے کہ بھئی یہ کیا، وہ مسلمان ہیں اور میں جانتا نہیں، اور ہم ابھی شفٹ ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی کر دیں، میں تو سزا دینے کی جسے کہتے ہیں کہ کارروائی پہ سوچ رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس کی شادی کر دیں گے تو ایسے مت کیجیے گا، شرط رکھیے گا کہ تم کو پارسی مذہب اختیار کرنا ہے، تو پھر شادی کیجیے گا، ورنہ نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ لوگوں سے کہہ سکیں گے، بلکہ ہم کہہ سکیں گے کہ دیکھو پارسی مذہب برحق ہے۔ ایک مسلمان جو مؤذن تھا، نوجوان تھا، متقی پرہیزگار تھا، نمازی تھا، اس کے باوجود پارسی مذہب اس نے قبول کیا، تو فقط عشق و معاشقے میں تو نہیں قبول کیا ہوگا، اس نے تو کچھ پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، پھر وہ اس طرف آیا ہوگا۔ اس طرح اس محلے میں ہماری پارسی مذہب کی ایک تبلیغ ہو جائے گی بیٹھے بٹھائے۔ وہ ان کے بات ذہن میں آ گئی، اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ لڑکا یقین نہیں کرے گا، مطلب اس کو قبول نہیں کرے گا، اور مسئلہ جان چھوڑی آئے گی۔ اگر قبول کر لیا چلو ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کی ایک ترویج تبلیغ ہو گئی۔ اور وہ لڑکا آتا ہے کچھ دنوں کے بعد، جب لڑکے سے وہ یہ کہتے ہیں تو تھوڑا سا تو وہ پریشان ہوتا ہے، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں پارسی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں شادیوں میں لڑکیوں کا زیادہ سنا گیا ہے کہ وہ مذہب کنورٹ کر لیتی، لڑکوں کا کم، لیکن بہرحال دونوں طرف کی مثالیں موجود ہیں۔ یا دونوں اپنے اپنے مذہب سے جو ہے وہ انا للہ کہہ کے ایک سیکولر مذہب بنا لیتے ہیں، میں اصل چیز تو خدا ہے اور اصل چیز جو ہے خدا کو خوش کرنا ہے، یا اصل مذہب جو انسانیت ہے، نہ ہندو مذہب ہے نہ اسلام ہے، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال تو یہ گئے، اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا قبول۔ اس لڑکے نے جو ہے وہ حامی بھر لی۔ انہوں نے دن طے کیا، وقت طے کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ وقت وہ میری اذان کا وقت ہے، بس آخری اذان دوں گا، اس کے بعد آ جاؤں گا۔ ابھی اذان دیتا ہے، اذان کے بعد
یوں سمجھ لیے پارسی کا کلمہ پڑھ لیا اس نے اور وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، جیسے جاتا ہے سیڑھی سے پھسل کر نیچے گرتا ہے، سر ٹکراتا ہے، خون بہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اتنے عرصے 30-35 سال یا 25-30 سال وہ اذان دینے والا متقی پرہیزگار، اذان دینے تک وہ مسلمان تھا، اور جب سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اترتے وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اتنی غلط جسے کہتے ہیں کہ راہ ہے بد نظری کے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس وقت موبائل پہ اتنا بڑا فتنہ پھیل گیا ہے جو شاید کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو، جو فیس بک کی کلپس ہوتی ہیں جو آپ مجلس یا درس یا کوئی چھوٹی حکمت سے بھرپور وہ جو آپ بھیجتے ہیں، جب وہ کلپ ختم ہوتی ہے تو خود بخود نیچے والی کلپ اوپر آ جاتی ہے اور وہ فحش مناظر سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو خدارہ اپنے طور پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بچوں کو موبائل دینے سے پرہیز کریں۔ اگر بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل لگ چکا ہے تو سمجھ لیں وہ کچھ جان چکے ہیں جو آپ 15 سال کی عمر 20 سال کی عمر میں بھی نہیں جانے دیں۔ تو بد نظری اس وقت جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، بد نظری جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، بے حجابی اور فحاشی کی دنیا ہے، بہت رول پلے کرتی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی ایمان کی لذت ختم ہو جاتی، ایمان چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پہلی چیز انسان سے چھینتا ہے اللہ بد نظری کرنے والے کے جسم سے، اس کی روح سے، عبادت کی لذت، اس کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اور یہ حقیقت ہے آج کل نوجوانوں میں اور دیگر افراد میں جو مسئلہ ہے کہ نماز کو بالکل اس طرح پڑھنا جیسے چونچے مارنا، اور نماز پڑھنے کے بعد کوئی فیلنگز نہیں ہے، یا درس سن رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اپنی باتوں میں مصروف ہیں، استاد کیا کہہ رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ لذت ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر درس کی، ہمارے اندر مجلسوں کی، ہمارے اندر نیک کام کرنے کی، عبادت کی۔ تو اپنے آپ کو صرف تجسس کے لیے بھی دیکھنا وہ بھی حرام ہے۔ آپ کہ میں تجسس سے دیکھوں تو کیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ مطلب اب جو ہے ہمارا، چلو یہ تو موبائل کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا، چھپی ہوئی دنیا قدرے، اب جو سوشل میڈیا بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، یعنی ٹی وی پہ جو چینلز آتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی غلط کاریاں، گمراہیاں، بے راہ روی کے طریقے اتنے رائج ہو گئے ہیں کہ علامہ الحفیظ، ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا BBC پہ انٹرویو کسی اداکار کا، تو اس نے کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ ڈرامہ کیوں قبول کیا، یعنی کیوں اس میں ایکٹنگ کرنا قبول کیا؟ کہ مجھے اسکرپٹ دیا گیا تھا، جب میں نے اسکرپٹ پڑھا تو اس کے پہلے جملے ہی میں گالی تھی، میں نے کہا میں یہ ڈرامہ تو ضرور کروں گا۔ اب آپ دیکھیے فحاشی، گمراہی کی جس باتوں پہ ہمیں ہنسی آ رہی ہے، ہمیں رونا چاہیے واقعی کہ اب یہ لیول ہو گیا ہمارا کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جس ڈرامے میں فحاشی، گمراہی، برائی، گالم گلوز، سب و شتم ہوگا میں اس ڈرامے میں کام کروں گا۔ یہ باقاعدہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی لائن میں گالی تھی، میں نے کہا اتنا بولڈ ڈرامہ۔ ہمارے ہاں تو بے حیائی کو بولڈنس کہتے ہیں نا، لڑکی بڑی بولڈ ہے، ہر کسی سے بات کر لیتی ہے اور گھبراتی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ ڈراموں میں جو دکھائی جاتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا کہ رسول کی حدیث تھی کہ سود اتنا عام ہوگا جو نہیں کھائے گا اس کو بھی اس کی دھول پہنچے گی۔ اس وقت کم از کم بد نظری کے حوالے سے تو یہی معاملہ ہے کہ جو نہیں بھی ملوث ہے اس کو اس کی دھول ضرور پہنچ رہی ہے کسی نہ کسی طور پہ۔ آپ مجلس سن رہے ہو یوٹیوب پہ، اس سے پہلے گانا آ رہا ہوتا ہے، وہ گانے کے بول یہ ہوتے ہیں کہ جب میں موڈ میرا آف ہوتا ہے تو میں شراب پیتی ہوں اور سگریٹ پیتی ہوں اور ڈرگس لیتی ہوں۔ یہ گانے کے بول کا ترجمہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اردو زبان میں، جو لڑکی اکثر 90-80% جب بھی یوٹیوب آپ کلک کر کے کوئی بھی ویڈیو، چاہے مجلس کی ہو، چاہے درس کی ہو، چاہے تلاوت کی ہو، تو اس لڑکی کا یہی گانا آ رہا ہوتا ہے، آئی کین ڈرنک، آئی کین اسموک۔ تو جب آپ کی ابتدا غلط کاریوں سے ہو رہی ہے، وہ بھی ایک لڑکی کی زبانی، حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عورتوں سے اور بچوں سے حیا نہیں چلی جائے گی۔ پہلے تو کہتے ہیں لڑکے تو ہوتے ہی بے شرم ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب عورتوں اور بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، ان کی بھی ایکسس ان گناہوں کے اڈوں تک چلی گئی ہے، گناہوں کے ریسورسز تک چلی گئی جو مردوں کی تھی۔ تو اب تقریباً گھوڑے گدھے سب برابر ہو گئے، ہر کوئی ایک ایکول اپارچونیٹی رکھتا ہے۔ اب ہے اصل امتحان، عورت کا بھی، بچے کا بھی، مرد کا بھی اور بزرگ کا بھی، کہ وہ تنہائی میں یا موبائل پہ یا انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال نگاہ اتنی اہم ہے
کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو، بیٹیوں کو کہا تھا کہ آپ آگے چلیں اور آپ مجھے راستہ بتاتے چلیں تاکہ میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک پہنچوں۔ جیسے وہ آگے چلی انہوں نے فوراً جو ہے نگاہ نیچے کی اور کہیں کہ نہیں آپ آگے نہ چلیں، پیچھے چلیں، اس طرح تو میں راستے بھر آپ کو دیکھتا ہوا جاؤں گا، یعنی چاہے پشت ہی دیکھوں آپ کی، اس طرح تو میں آپ کو دیکھتا ہوا جاؤں گا کہ آپ کہاں مڑ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں رک رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پیچھے تو چل لیں گے، لیکن ہم آپ کی رہنمائی کیسے کریں گے، کیسے بتائیں گے آگے جانا ہے لیفٹ رائٹ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ پتھر پھینک دیے گا، اگر آگے جانا ہے اور لیفٹ پہ جانا ہے تو لیفٹ پہ پھینک دیے گا۔ اور کتنا آکورڈ ہوگا آج کل کے دور میں، کتنا عجیب طریقہ ہے راستہ بتانے کا، لیکن کیا ہے گناہوں سے بچنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس تقوی کا اظہار کیا، تبھی تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنی شاگردی میں لیا، پھر 10 سال ان کے شاگرد رہے اور پھر کلیم اللہ بنے۔ اگر شعیب جیسا رہنما آئے میسر، شبانہ سے کلیمی 2 قدم ہیں، یعنی گڈریت ہیں وہ اور کلیم اللہ کے عہدے پر پہنچے۔ کیسے؟ شعیب جیسا استاد ملا تھا، لیکن شعیب جیسا استاد ملنے کے لیے شرط ہے کہ شاگرد کے اندر بھی تقویٰ ہو۔ تو اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو تقویٰ حاصل کرنا ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے تو اپنے اعضاء جوارح کو بچانا ہے گناہوں سے۔ امام فرما رہے ہیں نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ ہاتھ بڑھانے کا مطلب فقط یہ نہیں کہ آپ ماریں کسی کو، ہاتھ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشارہ کریں، ہاتھ سے تنزیہ اشارہ کریں، اشارے بازی تک سے منع کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا تھا، جہاں بھی ملے مار دینا، اتنا بڑا دشمن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا رسول کے پاس، آپ سے بات کی اور چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ نے معاف کر دیا؟ کہنے لگے نہیں تو میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا جب بھی یہ تمہیں دکھے تم مار دینا۔ اچھا رسول نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں مارا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، اتنی جنگیں ہوئی ہیں، تو رحمۃ اللہ عالمین تبارک۔ اور مولا علی نے ریکارڈ جیسے کہتے ہیں کہ قائم کیا، اسی لیے ان کے جو دشمن زیادہ تھے، رسول کے دشمن کم تھے۔ تو فتح مکہ میں جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو ان کا زخم کھایا ہوا تھا، یعنی اس گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ان کے ہاتھوں کا مارا ہوا تھا۔ بہرحال تو رسول نے کہا کہ تم نے مارا کیوں نہیں؟ میں نے تو حکم دیا تھا۔ رسول سے لوگوں نے کہا کہ آپ اشارہ کر دیتے، کہنے یہ رسول کے شایان شان نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔ تو اشارے بازی کہ ابھی ابو بیٹھے ہوئے یا خاموش ہو جاؤ، یا وہ ٹھیک ہے، کسی انسٹرکشن، ہدایت اور تہذیب سکھانے کے لیے ایک الگ بات ہے، لیکن اشارے بازی کرنا، لو بھائی وہ آ گئے اشارہ کر کے کہ سنیں آپ، تو منع کیا گیا ہے جس سے۔ اور بہت سارے جھگڑے تو خاندانوں میں اشارے بازیوں سے ہوتے ہیں، آپ کہتے نہیں ہیں کچھ، بس آپ اشارہ کر دیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو وہ شخصیت بری لگی ہے۔ بلکہ ہم دعا کرتے ہیں، دیکھیے قیامت میں جو فیصلہ ہوگا نا جنت دوزخ کا، وہ ٹرافی کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ ہم ٹرافی دیں گے، کسی کو تمغہ پہنائیں گے، سرٹیفکیٹ دیں گے تو وہ جنت میں جائے گا۔ نام اعمال دیا جائے گا آپ کو، سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو جنت میں، الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو اور کچھ لوگوں کو ہاتھ مروڑ کے الٹا پیچھے پکڑایا جائے گا، اور مجھے لگتا ہے پیچھے سے ایک لات ماری جائے گی کہ جاؤ گو ٹو ہیل۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے یہ اہمیت ہے ہاتھ کی۔ وضو میں جو دعا ہے ہاتھ دھوتے ہوئے، تو اس میں یہی ہے نا، جب سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں اے اللہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، اور الٹے ہاتھ کو دھوتے ہوئے اے اللہ میرا نام اعمال الٹے ہاتھ میں نہ دینا۔ پھر نہ تیری حلال کی بھی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کرے۔ دیکھیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کر کے، حلال کو حرام کر کے آپ کے پیٹ کے لیے، آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی چیز، آپ کی ہاتھوں کی بنائی ہوئی ڈش، آپ کے گھر کے فریج میں رکھا ہوا پیالہ آپ 10 مرتبہ کھولتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں لیکن نہیں کھاتے۔ یہ ہے ٹریننگ، یہ ہے بہترین حکمت عملی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب میں حلال سے بچ سکتا ہوں تو حرام سے کیوں نہیں۔ تو ماہ رمضان میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ حرام پیٹ میں نہ جائے، حلال پیٹ میں نہ جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ آپ کہیں کہ بھئی حرام حلال کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ وہ کسی ریسٹورنٹ پہ ایک شخص یہ کہنے لگا کہ مجھے بیف برگر دے رہے، لیکن بیف حلال ہے نا، یعنی جھٹکے کا تو نہیں ہے، جو حلال طریقہ ہے ذبیحہ۔ تو دکاندار نے کہا بیف تو حلال ہے، یہ بتائیں آپ کے پیسے جو آپ کے بٹوے میں ہیں وہ بھی حلال ہیں کہ نہیں؟ تو ہم حلال حرام تو کر رہے ہوتے ہیں، مچھلی ایسی کھانی چاہیے ویسی نہیں، اور یہ اور وہ، لیکن جو اہم حلال حرام ہے وہ ہے خود رزق کا حلال حرام کمانا، وہ ہے کہ نہیں؟ تو شکم سے متعلق تو آپ کو معلوم ہے کہ بسیار خوری گناہ نہیں ہے، گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ ماہ رمضان میں کوئی اور طریقہ نہیں بتایا آپ کو۔ اچھا مریم علیہ السلام کے زمانے میں گفتگو نہ کرنے کا روزہ ہوتا تھا، چپ کا روزہ جسے کہتے ہیں، آج کل مائیں کہہ دیتی ہیں بہو کو
کہ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اس نے آج. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے طریقے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ تم جو ہے ماہ رمضان میں روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرو, 1000 نفل پڑھو یا فلاں فلاں کرو. بھوک پیاس نہیں. تو بھوک پیاس کا کیوں جو ہے وہ شرط لگائی گئی ہے, بلکہ بھوک پیاس بنیادی شرط ہے. آپ ہزاروں نفلیں پڑھ ڈالیں اور پورا قرآن ختم کر ڈالیں, روزہ نہیں کہلائے گا. آپ کہیں اس کے بدلے میں یہ کر لوں. مجھے ایک صاحب ہے نا, وہ دبئی میں ہمارے عالم دین دوست گئے پڑھنے کے لیے, جب نیچلے امام زمانہ کا تذکرہ تھا, نیچے اترے تو ان صاحب نے آگے کہا کہ مولانا صاحب امام زمانہ جب بھی آئیں آپ مجھے بتا دیے گا کتنا ڈونیشن چاہیے آپ کو, اخراجات اور یہ خرچہ کھانا پینا, تلوار اٹھانے کے لیے مت کہیے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کس طریقے سے سدھریں گے. انسان کو سدھارنے کا بہترین طریقہ شرک کا خالی ہونا. موسیٰ علیہ السلام سے حدیث قدسی ہے کہ اے موسیٰ میں نے علم کو پیٹ بھوک میں چھپا رکھا ہے. لوگ شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں. علم کو بھی چھپا رکھا ہے اور تقوی کو بھی, لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہا ہے علم اور عبادت, یہی 2 چیزیں تو ہیں جو آپ کو اس دنیا میں انجام دینی ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پھر اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری زبانیں تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا اور کسی اور چیز کے لیے نہ گویا ہوں. یعنی زبان سے غیبت نہ نکلے, جھوٹ نہ نکلے, کسی کی برائی یا اہانت نہ ہو. کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ سب سے بہترین ڈش مجھے پکا کے کھلاؤ, تو اس نے زبان پکا کے کھلا دی. دوسرے دن کہا بدترین ڈش پکا کے کھلاؤ, اس نے وہی ڈش کھلا دی. تو کہا یہ کیسے کہہ لیں گے, زبان ہی انسان کو برا بناتی ہے, زبان ہی انسان کو اچھا بناتی ہے. انسان زبان کے نیچے پوشیدہ ہے, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. زبان آپ کا تالا ہے, جیسے دکان کا تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کے اندر کیا ہے. انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے. پھر زبان کو جب آپ بولتے ہیں الفاظ کے چناؤ سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات بات ایک ہی ہوتی ہے, مفہوم ایک ہی ہوتا ہے, میسج ایک ہی ہے, لیکن الفاظ کا چناؤ آپ کو بچا دیتا ہے, آپ کو فائدہ دیتا ہے. مثلا بادشاہ نے خواب دیکھا تو وزیروں سے پوچھا کہ اس کے دانت گر رہے ہیں, ایک ایک کر کے سارے دانت گر گئے. تو اس نے وزیروں سے پوچھا تو ہر کسی نے کہا کہ بھئی آپ کے تمام عزیز و قارب آپ کے سامنے مر جائیں گے ایک ایک کر کے. تو اس نے ایک عقل مند وزیر بھی تھا, اس سے پوچھا بھئی اس کا خواب کا کیا مطلب ہے. تو اس عقل مند وزیر نے کہا کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے طویل عمر پائیں گے. لیکن بات وہی ہے, لیکن انداز گفتگو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد امام کی اور گفتگو ہے قرب الہی کے حوالے سے, اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے, اور اس مہینے میں جو مقربین ہیں ان میں شامل ہونے کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس دعا کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دعا کے پیغامات کو درک کرنے کی, ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ رمضان کو پچھلے تمام ماہ رمضان کے مہینے سے مختلف قرار دے. اس ماہ رمضان میں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما, نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اعضاء جوارح کو گناہوں سے محفوظ فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما, جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما, جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا, جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے ان کو ظلم و ستم سے دور فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و آوان میں شامل فرما. ربنا تقبل فرنا, ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.